مجھے یاد ہے کہ میرے گھر میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی اور جب ہم نے اس کو جلایا، کریمیٹ کیا، انتم سنسکار جب اس کا ہوا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اس کو دیکھنے آ گئے. آپ شاید ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیں کہ بیچاروں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فار می اٹ واز ویری ٹرامیٹک. ہم نے پہلے کیا سیپریٹ ہے، تو پھر میں تو کلاس میں بیٹھے ہوئے سوال کر رہی ہوں کہ بھائی پھر مجھے ادھر کیوں رکھا ہے، مجھے بھیج دیتے ادھر ہی اور ادھر سے تمام مسلمانوں کو ادھر بلا لیتے، ہم بالکل سیپریٹ ہو جاتے. 2 دن رہتی ہے اس کو پوری، جب ساری لکڑیاں ختم ہوں تو لوگ ادھر آتے تھے. اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ بس اتنے شرارتی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے چھائیں لکڑیاں اٹھا کے لے جائیں یہاں سے. تو ہم ایک گارڈ اس ڈیڈ باڈی اور اس جگہ کی حفاظت کرتا تھا کہ کوئی اور آئے نہیں. آپ کتنے وہ لوگ تھے جو نہیں جانا چاہتے تھے، اور کتنا ایسا ہوا کہ کتنی خواتین کا ریپ ہوا، کتنی ٹرینز جو ہیں فار ایگزامپل سکھوں کی، وہ بھی ان کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے اور قتل ہوئے. کیا سکھ خواتین نے کنوؤں میں چھلانگیں لگا کے اپنی عزتیں نہیں بچانا شروع کی؟ لیکن کیا وہ یہ بات چیت ہمیں بچپن میں بتائی گئی؟ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دا ناردرن پوڈ کاسٹ. اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے نارتھ کے بجائے ایسٹ آئے گا نا، اٹک ایسٹ سے ہم نے جو ہے نا آج ہم نے ایک محترمہ کو بلایا ہے جن کا نام ہے جایا جگی. ایم آئی گڈ وتھ پروناؤنسیشن یا نہیں؟ صحیح ہے، جایا جگی. اور انہوں نے پوڈ کاسٹ سے پہلے ہی مجھے کہا کہ جی آپ نے نا تمیز سے سوال پوچھنے میرے سے، کیونکہ میں نے ٹربل میں نہیں پڑھنا. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ہمیشہ ہوسٹ اٹھتا ہے میرے کیس میں، گیسٹ کو کچھ نہیں کہا جاتا، تو آپ ٹینشن نہ لیں. It's proven. I'm not saying that. I don't know how you showed it. Okay, thank you so much for having me, Noshad. Super happy to be here. کیسی ہے زندگی؟ کیا what is keeping you busy these days? Activism. نہیں، یہ تو فارغ لوگ کرتے ہیں نا. تو پھر میں فارغ نہیں، جو بندہ جاب لیس ہوتا ہے نا اس کی لکھا ہوا ہوتا ہے بایو میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، وومن رائٹس ایکٹیوسٹ، ساپیوسیکشول اور یہ I'm hurt because I'm a sapiosexual, I'm a human rights activist. تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ I'm open to work maybe on LinkedIn. اچھا صحیح ہے. So what is apart from that, what is keeping you busy? I do work. تو میرا جو کام ہے in I would say development sector, though again development is a kind of a word جس کو آپ کو still I think we need to get deeper into it. تو تھوڑا وہ کام ہے. Then I have an online academy where I teach students. تو that takes quite a many hours. And اس کے بعد بس ادھر ادھر. And even if you don't do anything, you just sit, have fun, and that's fine. نہیں، اچھا ہے یار. مطلب آج کے دور میں ہیو فن کرنا بے روزگاری میں بھی اٹس اے بگ تھنگ. لائک یو نو لوگ اتنے ٹینس میں. تو تھوڑا سا بتائیں آپ کی جو ارلی لائف تھی، آپ پلی بڑی کہاں پہ؟ اٹک میں ہی رائٹ؟ یا اچھا میرا تعلق اٹک ایک تحصیل پنڈی گھیپ سے ہے. اچھا، جو جہاں سے خادم رضوی صاحب کا تعلق ہے، سعد رضوی صاحب کا تعلق ہے، وہاں اس کے قریب سے ہی. اچھا. تو اوکے. سو گروئنگ اپ ان اٹک، ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی یور سیلف، ہندو اور سکھ؟ سو میری فیملی کیونکہ سکھزم اور ہندوازم کو بہت ایکولی فالو کرتی ہے، پریکٹس کرتی ہے. مائی دادی واز اے سکھ، مائی دادا واز فرام ہندو بیک گراؤنڈ، اور میری فیملی میں ایکول ریچولس پریکٹس ہوتے رہے. تو میری جو اپ برنگنگ ہوئی ہے اس میں بہت ڈسٹنگ نہیں تھا. مجھے شاید بڑے ہوتے ہوتے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ دے ٹو اے ویری سپریٹ ریلیجنس انٹل انلیس آئی کیم انٹو دا ڈیولپمنٹ سیکٹر. اور لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ سکھ ہیں یا ہندو ہیں. مجھے لگا کہ او اچھا یہ شاید بہت ڈسٹنکٹ لائن ہونی چاہیے. تو ابھی بھی اگر بیساکھی ایک دن منائی ہے تو اگلے دن دیوالی مناتے ہیں. ایک شادی جو ہے وہ اگنی کے پھیرے ہوں گے تو اگلے گرو گرنتھ صاحب کے ہوں گے. تو آئی ٹیک پرائڈ ان having both of these identities together because I value it, I practice it, I follow these. So behind the camera you said that کہ آپ لوگوں کا ہی گھر تھا ایک اسی محلے میں جہاں پہ آپ رہتی ہیں، آپ کے گاؤں میں یا جو جہاں پہ آپ رہتی تحصیل میں. اس کے علاوہ آپ کی کوئی ریلیٹیو فیملی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. سو ہاؤ واز دی ایکسپیرئنس؟ آئی مین ابھی تک کیسے جا رہا ہے؟ یو نو لیونگ الون، ایک اس میں ہی آپ رہ رہی ہیں، کوئی مطلب نہ رشتے دار ہیں، مطلب جو ہمارے فیسٹیوٹیز ہوتی ہیں نا، دیوالی ہے یا مطلب یو نو اس طرح سے کوئی ہے نہیں آس پاس. کس طرح منانے میں، کس طرح فیسٹیولز میں صرف دیوالی ہم مناتے تھے. اینڈ دیوالی واز ون آف دا بیسٹ ایونٹس آف دا انٹائر لائف. 2 صبح اسکول ہوتا تھا کیونکہ چھٹی کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں، ابھی بھی وہ انٹروڈیوس اس طرح سے نہیں ہوا. سو صبح اسکول جانا پتہ ہوتا تھا شام کو دیوالی ہے، اور وہی ایک فیسٹیول تھا جو بہت خوشی سے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. اینڈ دا بیسٹ پارٹ واز کہ میرے والد کے، میرے بھائی کے تمام دوست، تو جتنے بھی ہمارے نیبرہڈ سے لوگ تھے، دے یوز ٹو کم ٹو آور پلیس. دعوت ہوتی تھی، کھانا بنتا تھا، پریئرز ہوتی تھی. اور
ایک وہ بہت بڑا فیسٹیول اینڈ دین عید, چاہے وہ چھوٹی عید ہے یا بڑی عید ہے, وہ پریکٹس ہوتی تھی. اور دائرے نہیں ہے کہ ہم عید پہ نئے کپڑے لیتے تھے اور وہی کپڑے ہم دیوالی پہ پہنتے. اچھا. سو آئی ہارڈلی ریمبر کہ ہم کبھی دیوالی پہ ہم نے نہیں لیا, کیونکہ ہمارے لیے اسٹل دیوالی میں بھی وہ سیکنڈ ہو جاتی تھی. اور عید جو ہے کیونکہ کلیکٹیو اگین فیسٹیولس کمیونٹیز کے ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کمیونٹیز کم ٹوگیدر, ناٹ اونلی انڈیویجولز اور فیملیز. تو کمیونٹی کا ایونٹ وہی ہوتا تھا. عید, چھوٹی عید ہو گئی یا بڑی عید ہو گئی, جہاں پہ سب کو چھٹی ہے, ہم بھی عید ہی لے رہے ہیں, نیبرس کے پاس جا رہے ہیں, لوگ آ جا رہے ہیں, کھانا پینا ہو رہا ہے. تو وہ شاید پھر بھی پرائرٹی پہ تھا, کیونکہ میں نے اتنی خود زیادہ کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کی تھی, اس کے علاوہ کوئی اور فیسٹیول سیلیبریٹ نہیں کیے تھے. تو وین آئی لک بیک ایٹ دیٹ ایونٹ, اب آبویسلی میرے ایموشنز بڑے فرق ہیں اس کو لے کے, کیونکہ تب تو وہ کانشیسنیس بھی نہیں تھی کہ آئی ایم مسنگ آؤٹ آن سم تھنگ. وہ کانشیسنیس تو بعد میں آئی نا. ناؤ وین یو آر ان اے اسپیس جہاں پہ لگتا ہے او دیر از ڈائیورسٹی, او دیر از ریلیجیس فریڈم, اچھا آپ کی مختلف آئیڈینٹیز بھی ہیں. تب تو کوئی اس طرح کا ڈسکورس بھی نہیں ہوتا تھا. آپ نے صبح اسکول جانا ہے, دیر آر سرٹن ویلیوز, کچھ ایک طریقہ کار ہے ٹیچرس کے پڑھانے کا, اینڈ یو آر ڈن ود دا ڈے. نیکسٹ ڈے پھر آپ نے وہ صحیح تیاری کرنی ہے اینڈ یو آر بیک. اور ایک شاید تھاٹ آپ کو یہی ہے کہ ہاں یو ڈو ناٹ فٹ ان ٹو دس ریلیجیس لینڈسکیپ آف دس پرٹیکولر پلیس یو آر لیونگ ان. اوکے, وہ صرف ایک تھاٹ تھا, لیکن وہ تھاٹ کانشیس نہیں آیا کہ وٹ ایم آئی مسنگ آن ٹو. وہ پرابیبلی تب ہوا وین آئی گاٹ این اپرچونیٹی ٹو اٹینڈ ینگ لیڈرس کانفرنس YLC quite many years later in my life. I got an opportunity to go to Lahore, اور وہاں میں نے اتنے زیادہ لوگ دیکھے جو ہندو تھے یا سکھ تھے, اور مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں اتنے سارے ہندو سکھ رہتے ہیں, اور I had never met them and I was overjoyed, excited to meet them, کیونکہ میں نے کمیونٹی کے ساتھ اتنا انٹریکشن کبھی کیا ہی نہیں تھا, میرا کوئی ڈسکورس تھا ہی نہیں. اینڈ دیٹس ون آف دا ریزنس آف می بینگ ان ٹو دا اسپیس کہ آئی واز ایبل ٹو الائن ود دیم. تو میری اپ برنگنگ کچھ اس طریقے سے ہوئی ہے. سو آئی وڈ سے کہ اینڈ مے بی سم ٹائمز ایسے کچھ چیزوں میں اچھا اس لیے ہے کہ میں نے شاید وہ تمام ویلیوز جو پازیٹیو آ سکتی تھیں سب سے وہ انکلکیٹ کر لی, ویدر اٹ واز فرام ہندوازم, سکھزم, لیونگ ان اے ویری ریلیجیس لینڈسکیپ, پرٹیکولرلی اسلام. تو وہ ویلیوز بھی میری آئیڈینٹی کا حصہ بن گئی, وہ بن جاتی ہیں, ارتقائی عمل ہے, رائٹ, وہ بننی ہی تھی. سو گروئنگ اپ لائک یو نو ان اسکول, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں, کیونکہ میں خود ایک سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں, اور ہمارے اسکول میں ہم کچھ چیپٹرز ایسے پڑھتے تھے, فور سپوز اگر ہم دیکھ لیں کہ یار وہ محمود غزنوی کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا تھا, محمد بن قاسم کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا تھا. تو آپ نے کبھی انکاؤنٹر کیا یہ سبجیکٹس, آپ نے پڑھی ہیں خود؟ میں نے بالکل پڑھی ہیں, اور جب شاید کلاس میں کسی اور مذہب یا جس مذہب سے میں تعلق رکھتی ہوں اگر اس کی برائی بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے کبھی اس کو کاؤنٹر کوئی نیریٹو پیش بھی کیا, ایون ایف اٹ واز ریشنل اور ناٹ. اور میرے خیال میں سے یہ کہنا شاید بڑا آسان ہے کہ اگر آپ ایک گروپ میں بیٹھے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا تھاٹ پروسیس ہے تو آپ اس کو بتائیں, بٹ ایسا نہیں ہوتا تھا. آئی یوز ٹو فیل ashamed, آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ شاید یو آر دا کلپریٹ, آپ ہی گلٹی ہیں, آپ ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر پارٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو شاید آپ ہی تھے اور آپ ہی کے دادا تھے جنہوں نے نا باقی سب کے ساتھ ظلم کیا تھا, باقی جو کلاس کے لوگ ہیں, اور بچہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات کہ جب آپ کے ٹیچرز وہ اس کو ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں بار بار, اور وہ ری انفورسمنٹ میری کسی ایک کلاس میں نہیں ہوئی, وہ کانسٹینٹ ہوتی چلی گئی فرام نرسری ٹل میٹرک. اور میں نے کبھی بھی ریلیجن کی کسی بھی ان کی ڈسکورس کو کبھی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیا, کبھی کوئی سوال بھی نہیں کیا, نہ بچوں نے کبھی سوال کیا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ہوا ہوگا, یہ کیوں ہوا ہوگا. کوئی ڈسکورس اس کے اوپر نہیں ہوا. جو انہوں نے کلاس میں لی, اینڈ دیٹ واز دا اسکیپ آئی وڈ سے ایز ویل, کہ یہ بات ہو رہی ہے, یہ مناسب ہے یا نہیں ہے, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پٹ یور اسٹیپ ان ٹو اٹ, آپ اس سے دور ہیں. تو یو نو ایز اے چائلڈ آپ کو یہ فیل ہوتا تھا کہ یار مطلب بیہائنڈ دا کیمرا وی ور ڈسکسنگ دیٹ کہ اچھا میں لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اگر آپ مسلمان ہوتی اور آپ انڈیا میں رہتی کسی ایسے ٹاؤن میں جہاں پہ سارے ہندو ہیں, اور ان کے بیچ میں آپ اس کے بیچ میں رہتی ہیں, اور اس میں بھی آپ کے سامنے یو نو فلپ کر کے ایسی ایک اسٹوری آتی سامنے نا کہ یار وہ فلانا جو تھا نا وہ ایسے تھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں بھی آپ کی حالت ہوتی, یا صرف اس لینڈسکیپ میں آپ کو لگتا ہے کہ یو فیلٹ دیٹ وے؟ اگر میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو دیکھیں, مائنورٹیز پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں, دے ایکسپیرینس سم ہاؤ سملر ایموشنس. اس کا کانٹیکسٹ فرق ہو سکتا ہے, چاہے وہ ریلیجیس مائنورٹیز ہیں, چاہے وہ ایتھنک ہیں, چاہے وہ لنگوسٹک مائنورٹیز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لاتویا میں رشین اسپیکنگ مائنورٹیز دیکھیں تو دے ایکسپیرینس سملر ایکسکلوژن. تو آئی وڈ ناٹ سے کہ کمپیریزن کرنا وڈ بی اے بیٹر وے آف ایکسپریسنگ اٹ, بٹ ہاں اگر میں خود کی بات کروں تو
آپ کو برا لگتا ہے obviously نمبر 1 کیونکہ آپ بار بار ایک چیز فیڈ کر آپ کے اندر ہو رہی ہے اور آپ کو فار ایگزامپل آپ کی کلاس میں میم بتا رہی ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ بت دیکھیں اس کو ہم توڑ بھی دیں گے تو وہ بت تو خود کو نہیں ٹھیک کر سکتا. یہ بات شاید آج میں ویسے کسی کے ساتھ بیٹھی ہوں تو مجھے لگے کہ ہاں میں اس کو ریشنلی دیکھوں تو اٹ میک سینس, تو چلو اس کے اوپر کریٹیکل ڈسکورس کر لیتے ہیں, انالیسس کر لیتے ہیں. لیکن اس وقت دیٹ واز انکلکیٹنگ ہیٹریڈ. میرے پاس شاید اس کا جواب ہو یا نہ ہو, وہ میں کلاس میں سن رہی ہوں اور مجھے برا محسوس ہو رہا ہے. یہ جب آپ فار ایگزامپل کتاب کھولتے ہیں اور اس میں بتوں کی تصاویر ہوتی ہیں, یہ فار ایگزامپل دیوی دیوتاؤں کی تصویر ہوتی ہیں اور اس کے اوپر مذاق اڑایا جاتا ہے, تو آپ بچے ہو, آپ اٹس بلینگ, اٹس ہراسمنٹ آپ محسوس کرتے ہو چاہے آپ کے پاس جواب ہو یا نہ ہو. اب کتنے بچوں کے پاس وہ کانفیڈینس ہے کہ وہ اس کا جواب دیں گے؟ میرے پاس وہ کانفیڈینس تب نہیں تھا. میرے پاس وہ کانفیڈینس نہیں تھا, نہ ان کو جواب دینے کا یا اس کو کاؤنٹر کرنے کا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, لک انٹو اٹ. اور اگر ہے بھی تو آئی اون اٹ. اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ بت خود کی حفاظت نہیں کر سکتے, ہم اس کو اٹھا کے پھینکیں گے, آئی اون اٹ, آئی اسٹل اون اٹ. سو واٹ؟ اگر فرق ہے تو ہے, اگر سملر ہوتے تو پھر سب مذاہب ٹھیک ہوتے نا, سب سیم لائن پہ ہوتے. یہی تو ڈفرینس ہے ان میں. تو اگر ہمیں اس بت کی پوجا کر رہی ہوں, میں ایک درخت کی پوجا کر رہی ہوں, وہ چل رہا ہے, میں خوش ہوں, میں ٹھیک ہوں, تو کیا ٹینشن ہے باقی دنیا کو, یو نو اٹ. لیکن کسی بھی طرح کی اس کنورزیشن کے اندر جانے کا کانفیڈینس وہ نہیں تھا, کیونکہ وہ اسپیس نہیں تھی, نہ اسکول کے اندر وہ اسپیس تھی. اینڈ دین اگین میں نے کمیونٹی نہیں دیکھی تھی, سو وی ور ویری آئسولیٹیڈ سم ہاؤ اینڈ ایکسکلوڈیڈ ان سرٹن مینرز. تو میں اس کے اندر فٹ بھی نہیں ہو پائی تھی. یا تو نا آپ کے پاس کمیونٹیز ہیں, آپ کا ریلیجیس ڈسکورس بھی ہو رہا ہے, آپ فیسٹیولس بھی کر رہے ہو, تو آپ کو سمجھ آتی ہے. آئی وڈ سے کہ وی ور دیر, وی ور پارٹ آف کوائٹ مینی گیدرنگس. ہم کہیں نہ کہیں انٹیگریٹڈ تھے بھی, لیکن کہیں نہ کہیں ہم بہت ڈسٹنکٹ اپنی آئیڈینٹی رکھتے تھے. تو وی نو اٹ ان اے سینس انکانشیسلی کہ وی آر دیر بٹ وی آر ڈفرینٹ, وی ڈو ناٹ بلانگ ٹو دس پلیس. آئی ہوپ آئی ایم میکنگ سینس. اٹس ویری کمپلیکس. جس طرح میں اگر اس کو اس طرح پٹ کروں, کہ ہم کراچی میں رہتے تھے تو مطلب ہمارا جہاں گھر تھا وہ وہاں پہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی زیادہ رہتی تھی نا, ہم بڑے کم پشتون تھے اس میں. تو ہم نا فیل ہوتا تھا ہمیں سمہاؤ کبھی کبھی کہ اوکے یار یہ ہمارا وطن نہیں, ہمارا وطن وہ ہے جہاں ہم جائیں گے نا, فیل ہوتا تھا ہمیں. ہاں, لیکن اب یہاں پہ یہ والی بات ہے نا کہ مجھے گھر سے یا کہیں سے یہ ڈسکورس نہیں ہے کہ ہمارا وطن کوئی اور ہے. ہاں, سو وہ پھر کلیش آتا ہے کہ اف آئی ڈو ناٹ بلانگ ٹو دس اسپیس, تو پھر میں کہاں سے, میری بلانگنگ کس کے پاس ہے. اور خاص کر آپ نے انڈیا کی جب بات کی, میں بتانا چاہوں گی کہ میرے بچپن میں ایک ببل ٹوٹا. میں بہت بچپن میں انڈیا گئی اور ہم بس میں جب واپس آ رہے تھے تو میرے ساتھ بس میں خاتون بیٹھی تھی اینڈ شی واز مسلم. اب اسکول میں جو چیز فیڈ ہو رہی تھی اس سے میری یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ شاید جو مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ لائن کرتے ہیں, اپنے پیٹریاٹ وہ زیادہ پاکستان سے ہوں گے, ان کو جب موقع ملے گا. تو جب ان سے بات ہوئی تھی, وہ پاکستان جائیں تھی, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ تو پاکستان میں رہیں گی نا, آپ کو تو پاکستان بہت پسند ہوگا. اور انہوں نے مجھے بولا, اس خاتون نے, کیوں مجھے پاکستان پسند نہیں, انڈیا میرا کنٹری ہے, وائی وڈ آئی گو, میں نے جانا ہے, کام کرنا ہے اور میں واپس آ جاؤں گی. ایٹ دیٹ ڈے آئی ریئلائزڈ ان مائی چائلڈہڈ کہ ایسا نہیں ہے. وہ ارسپیکٹو آف ریلیجن, دا اسٹیٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی الائن ود اینی آف دا ریلیجنس. وہ لوگ جو میرا نیریٹیو یہ اسکول میں جو فیڈ کرایا جاتا تھا کہ شاید مسلمان جو انڈیا میں ہیں وہ بہت ہی تانگ ہیں اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ بھی بارڈرس کھلیں گے اور وہ پاکستان آ جائیں گے, اٹس ناٹ لائک دیٹ. گھر وہی ہوتا ہے جہاں پیدا ہوتے ہو, جہاں پلتے بڑھتے ہو, چاہے وہاں پہ ریاست کیسی ہی کیوں نہ ہو, قانون کیسا ہی نہ ہو, گھر وہ آئین کیسے ہی کیوں نہ ہو. مے بی while I'm growing up, I also see کہ اگر کل کو آپ کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہو, بہت لوگ ابراڈ شفٹ ہوتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو روٹس جہاں پہ ہیں ہم ان کے ساتھ بہت الائن کرتے ہیں, ہم بہت کنیکٹ کرتے ہیں, بٹ مے بی سم پیپل مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو کنیکٹ ود دیئر روٹس. ان کو لگے کہ اگر ہم زندگی میں کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں, کہیں اور آگے آ گئے ہیں, کہیں موو کر گئے ہیں, اینڈ وی آر ہیپی اوور ہے, تو دے مائٹ وانٹ ٹو ڈسکنیکٹ, اینڈ دیٹس پرفیکٹلی آل رائٹ, isn't it? Yeah. Like it should be all right اگر کوئی نہیں بھی کنیکٹ کر پاتا اپنی روٹس کے ساتھ کہ یہ جس جگہ سے وہ ہے نیٹیوز ہیں آپ. اور ہمارے پاس ابھی انفارچونیٹلی وی ہیو ورلڈ ود بارڈرز. آئی وش ان فیوچر وی ہیو دس بارڈر لیس ورلڈ. ابھی تو 14 اگست گزرے, 14 اگست سے مجھے یاد آیا جو پاکستان بنا تھا وہ جس نظریے پہ بنا تھا وہ نظریہ تھا دو قومی نظریہ, اور اس کے اندر یہی تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں الگ قوم ہیں. بینگ اے پاکستانی ہندو, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ آئیڈیولوجیکلی بڑا کانفلکٹ کرتا ہے, کیونکہ اگر پاکستان دو قومی نظریے کے اوپر ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دو سیپریٹ نیشنز ہیں آپ کے پاس, اور آپ یہ بات کریں تو قائد اعظم نے اپنی 11 اگست کی
تقریر میں جس کے اوپر ہم مائنورٹیز ڈے بھی پاکستان میں مناتے ہیں کہا کہ دا اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ جو ڈیوائڈ ہوئی تھی وہ آن دی بیسس آف ریلیجن نہیں تھی. اٹ واز مور سوشو پولیٹیکل, اٹ واز مور ٹورڈز لینڈ. یہ ایک ٹیکنیکل یا ریشنل اس کا تھاٹ پروسیس ہے. اور اگر فار ایگزامپل دو الگ الگ ہیں, اچھا ہم نے مان بھی لیا دو الگ الگ ہیں, تو پھر کیا, سو واٹ. 11 اگست سے پہلے تو کہہ رہے تھے کہ جی الگ الگ ساتھ نہیں رہ سکتے. 11 اگست کے بعد کہا کہ جی جس نے چرچ جانا ہے وہ چرچ ہے, مندر جائے تو مندر جائے. تو یہ پہلی تو یہ آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ آ گیا نا کہ ہم نے پہلے کیا سیپریٹ ہے, تو پھر میں تو کلاس میں بیٹھے ہوئے سوال کر رہی ہوں کہ بھائی پھر مجھے ادھر کیوں رکھا ہے, مجھے بھیج دیتے ادھر ہی اور ادھر سے تمام مسلمانوں کو ادھر بلا لیتے, ہم بالکل سیپریٹ ہو جاتے. ابھی بھی ہم خیر ٹریڈ کر ہی رہے ہیں مختلف روٹ سے, تو ہم بالکل ہی سب کینسل ہو جاتا ہے دنیا میں. اور پھر صرف ہندو مسلمان انڈیا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کیوں, پھر بنگلہ دیش میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہندو یا بدھسٹ مائنورٹیز میں ہیں. پھر وہ اگر الگ علاقوں میں ہیں تو وہ ہر جگہ سیگریگیشن ہو جانی چاہیے, ہر جگہ ڈسٹنکٹ آئیڈینٹیٹیز آ جانی چاہیے. اور پھر آج کے دور میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور اتنے مسلم انفلکس ہمارے پاس باہر ممالک میں جا رہا ہے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر ہم رکھیں باؤنڈ پاکستان کو ایک پرٹیکولر ریلیجن اور پرٹیکولر لاٹ کے لیے, اور ہم کہیں گے یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دا انٹائر ورلڈ اینڈ اسٹے ہیئر وٹ ایور یو آر فیسنگ. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ اپنے اسینس میں جو خمیر ہے اس بات کا, یہ بہت کانفلکٹنگ ہے. جیسے ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دو علاقوں میں یہ ساتھ نہیں رہ سکتی, اور پھر 11 اگست آتا ہے اور آپ اسی ملک میں آپ فار ایگزامپل آپ کا پرائم منسٹر, آپ کے پریزیڈنٹ اور آپ کے جو فاؤنڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں ملک کے کہ اس ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں دے آر فری ٹو گو ٹو دیئر ماسک, دے آر فری ٹو گو ٹو دیئر ریلیجیس پلیسز, ورشپ پلیسز. ان کی ذات کیا ہے, ان کی قوم کیا ہے, وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, اس کا اسٹیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر وہ بچہ کہے گا نا, وہ سوال پوچھے گا. میں بھی سوال پوچھتی ہوں کہ پھر بھائی بچپن میں وہ جو پڑھایا تھا اب یہ پڑھا رہے ہو, میں اس کو آئیڈیالوجیکلی کیسے جوڑوں. اٹ ڈز ناٹ میک سینس. یہ بڑی کانفلکٹنگ آئیڈیالوجی والی باتیں آپ نے کی ہیں. اب اگر میں اپنی ذاتی بات پوچھوں تو دس ڈز ناٹ میک سینس ٹو می. اگر وہ ساری رہ بھی رہے تھے اس سے پہلے, برٹش کے آنے سے پہلے رہ رہے تھے, ابھی بھی آپ چلے جائیں, آپ یورپ میں چلے جائیں تو اگر پاکستانی ہے تو وہ ساؤتھ ایشین ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپل آر ڈفرینٹ اینڈ پیپل مسٹ بی اینڈ دے ول بی, اور نہ صرف مذہبی نہیں, کپڑے پہننے میں, ہر چیز میں, ٹھیک ہے, رنگوں کی پسند میں, کھانے پینے میں, ہر طرح سے. تو کیا آپ لوگوں کے باکسز بنا کے ان کو ڈیوائڈ کر دیتے رہیں گے کیونکہ یہ ایک جیسے لوگ ہیں تو ان کو ایک جیسا زمین کا خطہ دے دیتے ہیں, یہ ایک جاتے ہیں اور دنیا میں بند کر دیتے ہیں. تو دس ڈز ناٹ میک سینس. ریشنلی یہ سینس بناتے نہیں. اینڈ آئی تھنک سنس اٹس آر اسٹیٹ نیریٹو از ایز ویل, ریاستی نیریٹو ہی ہے نا, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم نے اس نیریٹو کو رکھنا ہے تو پھر یہ نیریٹو کس طریقے سے وائلنٹ ایکسٹریمزم اور ہیٹریٹ کو جنم دے رہا ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں نہ ہو تو اس کو کس طریقے سے مینیج کرایا جا سکے جو زیادہ انسان کی ایک ذات کے اوپر بنا ہو. دوسرا یہ بھی کہ جب یہ نیریٹو ٹو نیشن تھیوری پڑھایا بھی جاتا ہے تو ہمیں بار بار یہ چیز ری انفورس کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا بننا صرف ایسا نہیں تھا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں دو الگ الگ تھے, ان میں لڑائیاں ہو گئیں, لوگ الگ نہیں رہ سکے. آج بھی آپ اور میں بھی تو کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا. اور آج پھر ہم کس منہ سے 11 اگست جو ہیں وہ فار ایگزامپل پرائم منسٹر ہاؤس میں مناتے ہیں اور تمام ریلیجیس لیڈرس کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں وی کو ایگزسٹ. تو آئی ول کوشچن اٹ کہ نہیں بھائی ہم تو لگے ہوئے تھے, آپ نے کیسے ان کو ادھر لیڈرشپ پوزیشن دے دی, ہم تو کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو مے بی ہمیں اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں پارٹیشن کی, خاص کر ٹو نیشن تھیوری کی, کہ وہ دو الگ الگ قومیں ہیں, اس کو رکھ لیں اگر رکھنا ہے تو, بٹ دے کین اسٹل کو ایگزسٹ. دے آر ڈفرینٹ, دے ہیو ڈفرنٹ ویلیوز, ڈفرنٹ کلچرز, ڈفرنٹ لائف اسٹائلس, دے کین لیو ٹوگیدر. دنیا میں لوگ رہتے ہیں ساتھ, اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف دا ورلڈ. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کہ پارٹیشن کو میرے خیال میں سے بہت ضروری ہے اب آنے والے وقت میں طریقے سے پڑھانا. مجھے نہیں یاد کہ بچپن میں کبھی میں نے پارٹیشن کو اسکول میں پڑھا ہو, حالانکہ پوری سوشل اسٹڈیز کے آئی تھنک پہلے 5-6 چیپٹرز اسی کے اوپر ہوتے تھے. آزادی کیسے ملی پاکستان کو, ابھی بھی جب 14 اگست گزرا, باجوں اور جھنڈوں کے علاوہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو وہ اسینس سمجھ آتا ہے آزادی کا. میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی شیئر کر رہی تھی کہ آج میرے گھر میں کچھ لوگ آئے ہیں جو پارٹیشن کے ٹائم پہ انڈیا موو کر گئے, دین دے موو ٹو امیریکا. وہ واپس آئے ہیں, وہ اپنا گھر ڈھونڈنے کے لیے واپس آئے ہیں کہ ہم یہاں رہتے تھے. اور وہ جو انکل ساتھ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اگر مروں تو میں ادھر, کیونکہ یہاں میرا گھر تھا, میں اپنے گھر میں مروں, اور اگر نہیں تو میں جہاں بھی مروں میری ارتھیاں اس گھر میں ہیں, پاکستان میں جو ہے, اور پنڈی گیب میں ہے وہ. تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ یہاں سے گئے بھی وہ کتنی
مشکلات کے ساتھ گئے, کتنے ریسورسز, کتنے ایسٹس پیچھے چھوڑ کے گئے, کتنی ایسے لوگ تھے جو اپنی فیملی سے دور ہو گئے, کتنے وہ لوگ تھے جو نہیں جانا چاہتے تھے, اور کتنا ایسا ہوا کہ کتنی خواتین کا ریپ ہوا, کتنی ٹرینز جو ہیں فار ایگزامپل سکھوں کی, وہ بھی ان کے اوپر بھی اٹیکس ہوئے اور قتل ہوئے. کیسے خواتین نے کنوؤں میں چھلانگیں لگا کے اپنی عزتیں نہیں بچانا شروع کیں. لیکن کیا وہ یہ بات چیت ہمیں بچپن میں بتائی گئی؟ نہیں بتائی گئی نا. تو اب ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ جنگ ہوئی اور ہم نے پاکستان حاصل کر لیا. وہ جو انسانوں نے اپنی جانیں دیں, ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں دیں, ارسپیکٹو آف وٹ دیئر ریلیجن واز, ان کیا تعلق تھا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق فار ایگزامپل ہندوازم سے تھا تو مسلمانوں نے آ کے ان کو شیلٹر دیا. کتنے لوگ جو مسلمان تھے ان کو ہندوؤں نے شیلٹر دیا. وہ لوگ تو نہیں جانا چاہ رہے تھے. یہ ہمیں پڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو آج ہم آزادی منا بھی رہے ہیں, میں جب سوچتی ہوں کہ کیا میں واقعی آزاد ہوں یا میں آزادی کیوں منا رہی ہوں, تو مجھے وہ وقت مجھے خود کو ریکال کرانا پڑتا ہے کہ وہ جو تمام سیکریفائسز اور ایفرٹ سے وہ گزرے تھے نا, یہ اس کی آزادی ہے کہ میں بھی ہم فریلی ایٹ لیسٹ اسٹیٹ لیسنس میں جو لوگ رہ رہے ہیں, یا وہ لوگ جن کے جو ایسی اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں جو ابھی بھی کولونائزڈ ہیں, یا ایسی اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ان کے پاس فریڈم نہیں ہے. آئی ہیو دیٹ فریڈم اینڈ آئی اون اٹ, لیکن وہ مجھے ایسے نہیں ملا. لیکن یہ طریقہ کار یا یہ ڈسکورس یہ شاید میرے ٹیچرس کو بھی نہیں پتہ تھا, نہ ہی کبھی ان کا اتنا دماغ تھا, نہ کبھی انہوں نے اتنا سوچا, نہ ان کو کوئی فرق پڑتا تھا کہ ہم نے ایسی قوم پیدا کرنی ہے جو انسانوں کا خیال رکھے, جو کانشیس ہو انسانی حقوق کے لیے. ان کو صرف سیلری سے فرق پڑتا تھا, اور نہ ہم انویسٹ کرتے ہیں نا تعلیم میں. ہم وارز کا بجٹ تو بڑھا دیتے ہیں, جنگوں کے اوپر ہم پیسے لگا لیں گے, ہماری پرائرٹی نہیں ہے. تو پھر جب تعلیم کی پرائرٹی نہیں ہوگی تو ایسے ٹیچرز ہم کیوں پروڈیوس کریں گے؟ ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو ہم نے وزیر اعظم بنا دیا, جو کہ آپ بن نہیں سکتی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, تو آپ کیا پرپوز کرتے ہیں, کیا کریں گی آپ؟ پہلے اسٹیپس بینگ اے ہندو کو کیا اسٹیپس لیں گی, بینگ اے سکھ کیا اسٹیپس لیں گی؟ ہاں, پہلے تو اس کے اوپر آتے ہیں کہ میں بن نہیں سکتی. ہاں, جب کبھی میں اپنے دوستوں کو کہتی ہوں کہ آئی ول بی دا پرائم منسٹر, تو وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں بن سکتی. اور میں نے جواب یہ دیتی ہوں کہ بی ہوپ فل, دیر وڈ بی اے ڈے وین آئی ول بی. لیکن جب میں اس کے پیچھے کا ریشنل اگین دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے یہ بہت ڈسکریمنیٹری لگتا ہے. جب میں بچپن میں اس کو پڑھتی تھی کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کین اونلی بی اے مسلم, میں نے کبھی سوال نہیں کیا, کیونکہ وہ سوال آیا ہی نہیں, کیونکہ وہ اتنا ان بلٹ تھا کہ اٹس این اسلامک کنٹری, سو بائی ڈیفالٹ آئی کین ناٹ. وہ تھاٹ ہی نہیں کبھی جنریٹ ہوئی کہ وائی. لیکن آج میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھ پہ اگین ٹرسٹ نہیں کیا. نو میٹر دیر از نیشنل مائنورٹی ڈے, نو میٹر دیر از اے کنورزیشن آن انکلوژن, نو میٹر یو پے ٹیکس, no matter I pay tax, I contribute into the economy. But still, کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ جیا just because of her religious identity cannot be trusted with the most important matters of a state. چاہے وہ آپ کے ڈیفینس ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ آپ کے نیوکلیئر ریلیٹڈ ہوں, اینڈ یو نو اٹ کہ ڈیفینس نیوکلیئر کی سرٹن پوسٹ میں minorities, religious minorities cannot be there. کیوں؟ مطلب اس سے آپ کو سمجھ یہ آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی پیار محبت کی باتیں کر لیں, جتنی انکلوژن کی باتیں کر لیں, بیہائنڈ دا تھاٹ یہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ دھوکہ دیں گے. دیٹس ریئلی ڈسپوائنٹنگ, لائک اٹس ہرٹفل ایز ویل کہ میں کبھی اس بات پہ ٹرسٹ نہیں کی جا سکتی کہ میں ملک کی بھلائی کر سکتی ہوں. یہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ مختلف ریلیجیس آئیڈینٹیز رکھتے ہیں وہ شاید پھر باقیوں کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہو سکتے, اینڈ دیٹس وائی دے ہیو دا فیئر کہ شاید باقی ریلیجیس آئیڈینٹیز بھی آنیسٹ نہیں ہوں گی. جبکہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کا مذہب کیا ہے یا دوسروں کا مذہب کیا ہے, دے ول ورک فار اٹ, they don't need it. اور اگر اینڈ آئی ہوپ کہ there would be progression up in upcoming years کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ there would be religious minorities and there would be people چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ ہوں گے, پرائم منسٹرز ہوں گے, پریزیڈنٹس ہوں گے, and all those spaces جو آج شاید ہمیں لگتا ہے کہ بہت critical and to be trusted by these. تو جو جن پہ ٹرسٹ کیا تھا انہوں نے کون سے گل جو ہے نا یہاں پہ باغ بنائے ہمارے لیے, ملک کے 2 ٹکڑے کیے, یہاں پہ کہ لیڈ کلاس کو امپاور کیا, مختلف قسم کی نئے لیڈ بنائے, جو جن پہ ٹرسٹ کیا تھا انہوں نے آ کے, تو انہوں نے بھی کون سے ہمارے لیے باغ بنائے نا. اگر باغ بنائے ہوتے تو پھر بھی ہم سوچتے کہ چلو یار اسٹریٹجی اچھی تھی, کچھ تو حاصل ہوا, کچھ حاصل بھی نہیں ہوا نا. That's sad. جنگیں لے ہیں ادھر. یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے یہ کنورزیشن کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں کتنی عوام ہے جس کے پاس یہ ایکسیس ٹو اپرچونیٹی یا ریسورس ہے. گاؤں دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے بچے پیسے ہی نہیں اتنے کہ تعلیم حاصل کر سکیں. جہاں پہ تھوڑے بہت پیسے ہیں وہاں پہ اسکول نہیں ہے. اسکول ہے تو ایسے علاقوں میں اسکول ہیں جہاں صرف لڑکوں کی لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی. بہت بیسک فیسلٹیز کی بھی ہم بات کریں نا, ریسپیکٹیو آف ریلیجن. سو آئی تھنک جب اسٹیٹ یہ انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے کہ یار جو لوگ آئیں گے ان کا مقصد ملک کی فلاح و بہبود ہوگی, لوگوں کی ترقی ہوگی,
irrespective ان کا کوئی بھی مذہب. اور آئی تھنک وہ تبھی آتا ہے جب آپ خود آنیسٹ ہوتے ہیں. تو مے بی دا پیپل سٹنگ ایٹ دا مومنٹ آر ناٹ ریئلی آنیسٹ ود دس آئیڈیالوجی ود ادر پیپل. تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اور بھی آئے گا تو وہ بھی ہماری طرح کرپٹ ہی ہوگا, جبکہ ایسا نہیں ہے. اوکے, سو لیٹس ایجوکیٹ پیپل. ٹھیک ہے, مطلب جو آپ باہر لوگوں سے اس ساتھ انٹریکشن کرتی ہیں, سڑک پہ ڈرائیور کے ساتھ یا اسکول میں یا مطلب کالج میں, یونیورسٹی میں, آس پاس کہیں بھی نا, اور وہاں پہ آپ کے ساتھ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں جو ہوتی ہوں نا, اور آپ کہیں یار اٹ از سیڈ, وہ آپ کو ہرٹ کرتی ہوں, تو یو وانٹ پیپل ٹو ایجوکیٹ, کہ آپ چاہیں کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے, آپ تھوڑا سا وہ بتائیں. میں ایگزامپل دوں گا. ہمارے یہاں ایک گالی دی جاتی ہے کہ پشتوں میں دی جاتی ہے, ابھی تو خیر یہ چیز بہت کم ہو گئی لیکن اسٹارٹ میں کافی زیادہ تھی, یہ تو ہندو بچیا, مطلب یہ ہندو کے بچے, ڈسکریمنیٹری گالی دی جاتی تھی نا لوگوں کو. تو اور یہ میں آبزرو کرتا تھا, میں سنتا تھا لوگوں سے. ابھی خیر بڑا ٹائم ہو گیا میں, لیکن میں سنتا تھا بچپن میں کافی زیادہ. سو اس طرح کی کچھ چیزیں, لوازمات. آئی تھنک ایک چیز تو بہت ضروری ہے الفاظ کے اوپر جانے سے پہلے, سینس کو انڈرسٹینڈ کرنا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, اور مجھے خود بھی لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ شاید میں انٹریکٹ بھی کرتی ہوں, دا مومنٹ ڈسکورس وڈ کم آن ٹو ریلیجن, شاید وہ انٹریکشن ختم ہو جائے. کیونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس اسپیس میں بیٹھے ہیں نا, وی ڈو ناٹ ڈسکس اباؤٹ سیکس, ریلیجن اینڈ پالیٹکس, تو وہ پہلے ہی ہٹ گیا, تو باقی کیونکہ معاملات سب چل رہے ہیں تو وہ ڈسکشن ٹھیک رہتی ہے. انٹل انلیس آپ اپنا جو اسٹیریو ٹائپ اور بائسنس اور ہیٹریڈ ہے ٹورڈز ادر ریلیجن وہ نہیں نکالیں گے, دیٹ کین ناٹ ٹرانسلیٹ ان ٹو یور ایکشنز اینڈ یور ورڈس. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ 2-4 مذاہب جن کی ہم ابھی گفتگو جن کے بارے میں کر رہے ہیں, اس کے علاوہ دنیا میں ڈھیروں مذاہب اور ہیں, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے بھی نہیں ہیں کہ مذاہب ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ واٹس ٹروتھ, سچ کیا ہے آپ اور میرے میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ. تو پہلے تو آئی تھنک اس کو ایکنالج اور ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ دیر آر ڈفرنٹ ریلیجنس اینڈ انڈرسٹینڈ کہ دے آر ڈفرنٹ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بیکاز ایک مسئلہ یہ ہے, ایک ریلیجیس نارسسزم بھی پایا جاتا ہے نا, ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ ہمارے علاوہ اور بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ریلیجیس سوسائٹیز میں جو میں نے ایٹ لیسٹ دیکھا ہے, تمام مذاہب میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وی آر دا بیسٹ ارسپیکٹو آف اینی ادر ریلیجن. سب کو یہ لگتا ہے کہ ہم بس ٹھیک ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو. تو آئی تھنک اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وی ڈو ناٹ نو, ہمیں نہیں پتہ, اور اس کو ایکنالج اور ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ڈسکشن تھوڑی زیادہ تھیولوجیکل ہو جائے گی, ریلیجیسلی ہو جائے گی, بٹ ایٹ لیسٹ ایک انسان ہونے کے ناطے یہ مان لیں, اور یہ چیز مانیں کہ یار عبادات جو ہیں وہ فرق ہیں تمام مذاہب کی. اگر ہم نے کامن گراؤنڈ اپروچ پہ چلنا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم تمام انسان ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہائش طریقہ کار وہ ایک ہے, تو چلو لیٹس گو ٹورڈز کامن گراؤنڈ, کیونکہ تمام مذاہب انسانیت سکھاتے ہیں, اچھائی کا درس دیتے ہیں, تو لیٹس ڈو اٹ. لیکن وہ جو عبادات ہیں, کانفلکٹ تو اسی کے اوپر ہی ہے نا, انسانیت کے اوپر تو کانفلکٹ بھی نہیں ہے. کانفلکٹ تو ہے ہی اس چیز کے اوپر کہ یار ایک مذہب کی عبادات فرق ہیں, دوسرے کی فرق ہیں, تیسرے کی فرق ہیں, اب سچ کون ہے. اور اگر یہ اتنا ہی آسان تھا تو آپ دنیا کی ایولیوشنری ہسٹری میں بھی دیکھ لیں, تو پھر یہ صرف یہ خطہ تو نہیں ہے, دنیا ابھی پیچھے پڑی ہے, لیکن ہمارا وہ ڈسکورس سینڈ نہیں ہو رہا. تو ایک تو آئی تھنک اس اسینس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, جو شاید دلوں میں اتنا کوٹ کے وہ نفرت آ گئی اور سپیریئرٹی آ گئی, وہ جا نہیں رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگین عبادات اور پریکٹسز میں فار ایگزامپل شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, میں ان لوگوں کو بھی نہیں اس چیز کا ذمہ دار شراتی, لیکن اگر پنجاب میں ایک شخص نے انٹریکٹ ہی نہیں کیا کبھی سکھوں سے, انٹریکٹ ہی نہیں کیا کبھی ہندو سے, گئے ہی نہیں ان کی ریلیجیس پلیسز پہ, لیکن پھر بھی ان کے جس جگہ پہ وہ پڑھتے رہے ہیں یا جن جگہوں پہ وہ رہے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ ان کی تربیت میں یہ آ گیا ہے کہ تمہارا مذہب بیسٹ ہے اور باقی تمام خراب لوگ ہیں, تو وہ اب اس نے ان کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا, لیکن کل کو وہ جب بھی ان کو ملے گا تو وہ نوشن تو اس کا وہی رہے گا. اس کی اب کہیں نہ کہیں اس کی کیوریاسٹی بھی ہو سکتی ہے چیزوں کو جاننے کی, لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو یہ تھاٹ آتی ہے نا کہ جو آپ کا طریقہ کار یہ کام ہے وہ ڈیروگیٹری ہے, دیٹ کریٹس پرابلمس. مثال کے طور پر ہم کریمیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم دفناتے نہیں ہیں, ہم جلاتے ہیں, اور بہت سے پاکستان میں بہت سے علاقوں میں لوگ ہندو جو ہیں آپ دیکھ لیں گے وہ دفناتے بھی ہیں. اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ دفنائیں یا آپ چاہے اس کو جلائیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ انتم سنسکار اس نے اگنی پہ کیے, لیکن یہ ریلیجن کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کسی طرح سے ایئر میں ڈالا, واٹر میں ڈالا, آپ نے اس کو سینڈ میں ڈالا, اٹس اپ ٹو یو. لیکن مسئلہ وہاں پہ آتا ہے کہ جب کچھ کمیونٹیز یہ کام اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے اور ان کو تھریٹ ہے. جیسے پنجاب کے بہت سے علاقوں میں ہندو کمیونٹیز صرف اس لیے کریمیٹ نہیں کرتی, دفنا دیتی ہیں کیونکہ وہ کسی طرح کا کانفلکٹ نہیں چاہتی. نمبر 1, کس طرح کا کانفلکٹ؟ لڑائی جھگڑا. کس بات کا؟ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بہت سی جگہوں پہ جب
آپ فار ایگزامپل آپ ہندو کمیونٹی رہ رہی ہے اور وہ وہاں پہ لوگ ہیں جو ان کو کریمیٹ نہیں کرنے دیتے اور صرف کریمیٹ کرنے سے پہلے جلانا نہیں دیتے اور جلانے سے پہلے آ جائیں زمین کے اوپر. کتنی ایسی پراپرٹیز ہیں جن کو ہم شمشان گھاٹ کہتے ہیں, ان کے اوپر قبضے ہوئے ہیں. اب وہ قبضے ہوئے ہیں, مثال کے طور پر میں جس علاقے سے ہوں وہاں ہمارا ایک ہی شمشان گھاٹ ہے اور اس کے اوپر قبضہ رہا ہے. کس کا قبضہ ہے؟ گنڈے لوگ, پاورفل پیپل ول کم دیر بیکاز دیر از اے لینڈ. کتنی اب ایک گھر ہے, کتنی آپ کے پاس ڈیتھ ہو رہی ہوں گی, تو آپ کے پاس لوگ آئیں گے جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہے کہ لوگ آئیں گے اپنے بندے بٹھا دیں گے اور آپ اس کے بعد ذلیل ہوتے رہو کیس کرانے پہ. تو اس کے بعد آپ اتنے ذلیل ہوتے رہو گے, آپ کہو گے یار مر جائیں گے تو کچھ بھی کر لیں گے, اس کو جانے دو, اتنا ٹائم اور پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس. تو بہت سے علاقوں میں ایسا ہے. نمبر 1, شمشان گھاٹ کے اوپر بہت سے قبضے ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے, گنڈے, وہ لوگ جو دیتے نہیں ہیں کمیونٹیز کو. ایون ایسی جگہوں پہ بھی ایسا ہوا ہے کہ جو نیبرہڈ ہے اس نے بھی قبضے کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑا مسئلہ. اور وہ جو ہندو کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ بہت سوشو اکنامیکلی کافی لو اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں, تو ان کے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس کے اوپر کام کر سکیں, کیس میں جائیں, اور نہ کتنی ان کے پاس تعلیم ہے کہ وہ اس پورے کو کریں. پاکستان میں ویسی لیگل سسٹم اور مطلب ایک یہاں پہ ہندو بیچارے اپنی ڈیڈ باڈی کو جلا بھی نہیں سکتے, تو وہ نہیں جلا سکتے. اور خود پھر کچھ کہتے ہیں کہ یار وہ جلانے سے اور پھر اس کو پتہ نہیں گلوریفائی کرنے سے اسے بہتر ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے گھر میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی, اور جب ہم نے اس کو جلایا, کریمیٹ کیا, انتم سنسکار جب اس کا ہوا, تو پتہ نہیں کہاں سے لوگ اس کو دیکھنے آ گئے. آپ شاید ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیں کہ بیچاروں نے کبھی دیکھا نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فار می اٹ واز ویری ٹرامیٹک. میرے لیے وہ بہت بہت بری فیلنگ تھی کہ پورا وہ علاقہ وہ بھر گیا لوگوں سے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہوتا کیسے. اگین میں بینیفٹ اور سے دے دیتی ہوں کیونکہ بیچاروں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ڈراموں کے علاوہ اصل زندگی میں, لیکن صرف کیوریوسٹی نہیں تھی, اس کے ساتھ فن تھا, مذاق تھا. مذاق کے ساتھ کتنی دفعہ ایسے ہوئے جتنی دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ او آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غلط طریقہ کار ہے, ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کرنے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ طریقے سے ڈسکورس ہو انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو سمجھ بھی آتی ہے, لیکن جب آپ کا مقصد صرف اس سوال سے یہ ہو کہ آپ مجھے اس پوائنٹ پہ لے کے آئیں کہ نہیں یہ غلط طریقہ کار ہے اور آپ ہی کا ٹھیک ہے, تو وہ سمجھ آتا ہے کہ آپ کا مقصد صرف اس کا مذاق اڑانا تھا, یا یہ بتانا ہے کہ جو آپ کے طریقہ کار ہیں, جو آپ کی ویلیوز ہیں یا جو پریکٹسز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور وہ پورا علاقہ بھر گیا, مطلب مجھے بہت برا لگا تھا. آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. اور کتنے دن تک, کیونکہ اوبیسلی وہ 1-2 دن رہتی ہے اس کو پوری, جب ساری لکڑیاں ختم ہوں تو لوگ ادھر آتے تھے. اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ بس اتنے شرارتی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے چھائیں لکڑیاں اٹھا کے لے جائیں یہاں سے. تو ہم ایک گارڈ اس ڈیڈ باڈی اور اس جگہ کی حفاظت کرتا تھا کہ کوئی اور آئے نہیں یہاں پہ, لوگ آ کے چھڑخانی. آپ نے اپنے انتم سنسکار کے لیے جو آپ نے باڈی رکھی, آگ جلائی, آپ کو چوکیدار رکھنا پڑا تاکہ کوئی آ کے لکڑیاں نہ لے کے یہ پڑھا نہیں, رکھنا پڑتا ہے. اٹس اے ریگولر پریکٹس. یہ ریگولر پریکٹس ہے, وہاں چوکیدار بیٹھتا ہے تاکہ کوئی شرارتی لوگ آئیں اور یہاں پہ کوئی حرکت نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو تو ریلیجیس ہارمنی سکھائی نہیں. پھر یہ تو وہ علاقے ہیں جہاں میں بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کوئی, یا تو نا بڑے گھر ہیں, کمیونٹیز ہیں, لوگ ایموشنلی بھی ریڈی ہیں, ان کو پتہ بھی ہے اٹھنا بیٹھنا بھی. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے, ہارڈلی کوئی پوری تحصیل میں ایک گھر ہوگا. پوری تحصیل میں ایک گھر کا مطلب ہے آس پاس سارے گاؤں دیہاتوں میں کوئی گھر نہیں ہے. تو جب پتہ چلتا ہے کوئی ایسی ہو رہی ہے تو لوگوں کے لیے تو اٹس ناٹ لیس دین این ایونٹ, اور وہ گارڈ بیٹھتا ہے پھر وہ وہاں پہ اس کی رکھوالی کرتا ہے. سو مے بی ہم کنکلوڈ ایسے کر سکتے ہیں کہ زندہ رہنے سے لے کے آپ مرنے تک بھی probably you're not safe. I'm so sorry for you don't have to be, but یہ شاید وہ باتیں ہیں جو نہیں, یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو نہیں نظر آتی. یا کسی کا مجھ سے یہ پوچھ لینا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ غلط کرتے ہیں جب آپ جلاتے ہیں, یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ریشنل کیا ہے جلانے کے پیچھے, یہ تھاٹ پروسیس کیا ہے, یہ لاجک کیا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بھی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ شاید جو شخص جلاتے ہوں, جو صرف جلانے کو دیکھتے ہوں, وہ آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کیوں دفناتے ہیں, آپ نہیں لگتا دفنانا زیادہ دردناک ہے. اٹس آل بیکاز کیونکہ آپ ایک کام کر رہے ہیں, تو جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے آپ بہت سینسٹائزڈ ہو جاتے ہیں, آپ کو وہ ٹھیک لگنے لگتا ہے. دوسرے کی انٹینسٹی آپ کو زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو خود پہ بھی کبھی ڈاؤٹ ہوا ہو کہ یار یہ جلانا ٹھیک ہے یا پھر دفنانا ٹھیک ہے, یا جو میں کر رہی ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے کبھی, بیکاز لیونگ ان میجورٹی بینگ اے مائنورٹی ہوا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ اپنے ایک بچے کو ایک ہی بات بار بار بتاتے رہیں گے تو وہ اس پہ ہی یقین کرے گا, جب آپ اس کو کوئی اور بات نہیں بتائیں گے. تو ایسا ہوا ہے کہ مجھے ایک دفعہ لگا کہ شاید
واقعی میں یار یہ بات تو سینس بنا رہی ہے. مثال کے طور پر اسکول میں بہت دفعہ یہ بات کی جاتی تھی کہ دیکھیں ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ وہ بت ہیں, اس کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں یہ بت تو خود اپنا خیال رکھ ہی نہیں سکتا, تو یہ اس کو تو ہم ہاتھ ماریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا, یا اس کو اٹھا کے تو یہ خود رکھتے ہیں, تو جب یہ خود رکھتے ہیں تو یہ بت ان کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ تو کیونکہ یہ تو خود ان کی اسسٹنس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. اب جب آپ سوچتے ہو کہتے ہو بات تو سچ ہے نا, isn't it? Technically it makes sense. And I used to think یار بات تو صحیح ہے, پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ مے بی ہم صحیح نہیں کرتے. بٹ دین آپ کو سمجھ آتی ہے کہ او آپ کے پاس فار ایگزامپل ہمارے ریلیجن میں تو بالکل ہی اس کی ڈینائی کر دی نا کہ یہ تمام گاڈس یہ گاڈسز ایگزسٹ کرتے تھے, ان کا وہ ڈینائل ہی ہو گیا. فار ایگزامپل جیزس کا نہیں ہے ہمارے پاس اسٹیچو, سو ہم نے ان کی ایگزسٹنس کو کبھی ڈینائی کیا نہیں ہے. اسٹیچو ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں اسلامیات کی کلاس میں بلکہ باقاعدہ اسمبلی میں ٹیچرز بتاتی تھیں مختلف پیغمبر جو گزرے ہیں, تو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا جہاں پہ وہ ہر پیغمبر کی زندگی کے بارے میں اسمبلی میں بتاتے تھے, اور وہ بتاتے تھے کہ وہ پیغمبر کیسے دکھتے ہیں, تو ان کے بالوں کا رنگ, ان کی آنکھوں کا رنگ, وہ کیسے دکھتے تھے. تو اگر لوگ بنانا چاہیں تو کیا تصویر یا اس سے سملر اسٹیچو نہیں بن سکتا؟ کیا دنیا میں نہیں ہے؟ لیکن ہمارے جتنے بھی ریلیجیس گاڈس یا گاڈس کے اسٹیچوز ہیں ان کے ایگزسٹنس کو ہی ڈینائی کیا جاتا ہے جسٹ بیکاز دے اسٹیچوز. تو دنیا تو ہماری تو ساری ہسٹوریکل جتنے بھی فگرز ہیں دیر آل اسٹیچوز. اور آپ کو بہت دفعہ آئی تھنک آپ اپنی آئیڈینٹی کے اوپر کویشچن کرتے ہیں. مجھے یہ بینیفٹ ہوا کہ مجھے اس کا جواب جو کاؤنٹر تھا وہ مل گیا تھرو مائی فیملی, کیونکہ میری فیملی میں وہ ڈسکورس ہوتا تھا, تو مجھے جواب مل گیا. لیکن کتنے بچے ہیں, اور آئی تھنک پاکستانی بچے جن کو کبھی زندگی میں موقع نہیں ملا کسی اور مذہب کے بچے کے ساتھ بیٹھنے کا یا پاکستان سے بیٹھ جانے کا, وہ یہ ڈسکورس کب کرے گا؟ وہ کس کے ساتھ کرے گا؟ وہ تو پھر وہی مانے گا جو اس کو ایک چیز بتا دے گی, چاہے وہ پرامن ہے یا وہ پرامن نہیں ہے, وہ تشدد سے بھری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمیں یہ بہت بڑا ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ ہم جب بھی کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اچھا ہے یا ہم اچھے ہیں, نو ڈاؤٹ اچھے ہیں, سب اچھے ہیں, لیکن اس کے لیے کسی اور کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر میری کلاس میں میری ٹیچر نے یہ مجھے بتانا ہے کہ ایک خدا کی عبادت صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اب ماننا پڑے گا کہ اب دنیا میں وہ بھی مذاہب ہیں جو مونوتھیسٹ ہیں, وہ بھی ہیں جو نہیں ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ ہماری سوسائٹی ابھی کتنی ایوالو ہے اس ڈسکورس کو سننے کے لیے, اور شاید ہر شخص ابھی اس کو سمجھ بھی نہیں سکے گا. لیکن اگر میں صرف اتنی سی بات کروں کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر, کہ ہمیشہ یہ بتایا جاتا تھا میری کلاس میں اور ری انفورس ہوتا تھا کہ خدا ایک ہے, کیوں ہے؟ اگر آپ سے ایک بچہ پوچھے گا خدا ایک ہے تو کیوں؟ میں فی الحال یہ بات بالکل نہیں کر رہی کہ خدا کتنے ہیں, یہ نہیں ہے. میں صرف یہ سوچ کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ خدا ایک ہے کا نیریٹو بار بار پروموٹ ہوتا تھا, اور اس میں کہا یہ جاتا تھا کہ دیکھیں ایک خدا ہے تو وہ اس لیے کیونکہ اگر زیادہ خدا ہو جائیں گے تو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی. اور وہ کہاں سے دوسرا زیادہ خدا والا نیریٹو آ رہا ہے؟ ہندوازم کی طرف سے. یو سی اٹ. تو آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے کے ریزنس کیوں دیے, آپ نے اس کا جو اپوزٹ ہے آپ نے پہلے اس کو ذلیل کرایا, ٹھیک ہے, تاکہ کنفرم ہو جائے نا. اب اس کا تو ایک کنفرم ہو گیا, اس پہ کراس لگ گیا, تو پیچھے آپشنز ہی یہ بچ گئے. اور کیونکہ جب زیادہ خدا ہوں گے تو ان کی آپس میں لڑائی ہوگی, کوئی کہے گا بارش اب کرو, کوئی کہے گا دھوپ اب نکالو, اینڈ دس میک سینس. آپ کو بھی لگے گی کہ بات سچ ہے, مجھے بھی لگتی ہے, بچے کو تو لگے گا یہ بات لگے گا. اور ہم نے کہا یار اسی وجہ سے ایک ہونے چاہیے. اور جتنے بھی اور آپ نے فار ایگزامپل ریزنس دیے ٹو بلیو ان ون گاڈ مے بی ٹو ڈو ادر تھنگس جو عبادات کے سے اوپر اس عقائد کے اوپر آتی ہیں, وہ باقیوں کو نگیٹ کر کے دیں. میرے خیال میں اس نگیٹ کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میک سینس. آپ نے اگر پڑھانا تھا تو وہ تمیز کے دائرے میں بھی رہ کے پڑھایا جا سکتا ہے کہ ہمارا مذہب یہ, ہم ان چیز پہ بلیو کرتے ہیں, باقی دنیا میں اتنے مذاہب ہیں, اتنوں میں سے پاکستان میں 2-4 ہیں وہ ان پہ بلیو کرتے ہیں, اگر آپ نے پڑھانا ہی ہے. لیکن اگر میں آج ویسے سوال کروں تو میں یہ بھی تو کہہ سکتی ہوں کہ شاید ایک سے زیادہ دنیا میں زیادہ خدا ہوتے تو ڈویژن آف لیبر بھی تو ہو جاتی. تو ایک خدا بارش سنبھال لیتا, ایک دھوپ سنبھال لیتا, ایک کھانا سنبھال لیتا. اب ہم کیا یہ بات نہیں کرتے کہ ایک شخص اکیلا کام نہ کرے, ڈویژن آف لیبر کرو, جتنے زیادہ لوگ ہوں گے زیادہ کام ہوگا, دنیا زیادہ بہتر چلے گی. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ خدا زیادہ ہوں گے تو کمپٹیشن بڑھے گا, اس میں سروسز میں بہتری آئے گی. سمپل از دیٹ, ڈویژن آف لیبر. پہلے آپ نے سارا کہا کہ زیادہ ہوں گے تو لڑائی ہوگی, لیکن جیسے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں ڈویژن آف لیبر ہونی چاہیے, ہر بندے کو اس کا سائنڈ کام دے دو. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں زیادہ خدا ہوں گے, ایک کو ایک
ریجن دے دو, ایک کو ایک ریجن دے دو, سب کو الگ الگ کام دے دو, سب اپنے کام کے پابند ہوں گے تو کام زیادہ نہیں ہو جائے گا. اٹس جسٹ اے تھاٹ کہ ایک بچہ سوال کر سکتا ہے کہ ٹیچر میں تو ایسے سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں, لیکن اس سوال کو کرنے کی بات تو بعد میں, اس سوال کو سوچنے کا جو عمل ہے نا وہی نہیں آیا تو آپ سوچو گے کیسے؟ آپ تو جاؤ گے نہیں اس سوچنے کے ٹریک پہ, آپ کو بتا دے گا, آپ نے کہا ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ. اوکے سو آئی ایم اسپیچ لیس, میں کیا پوچھوں آپ سے. اور آئی مین اچھا یہ آیا کبھی آپ کے سامنے بن قاسم کا قصہ, یا پھر مطلب آپ نے سنا ہو نا اسکول میں کہ جی محمد بن قاسم آئے تھے اور انہوں نے سندھ فتح کیا, اور اور تو آپ گھر گئی ہوں گی, جس طرح آپ نے کہا نا کہ پیرنٹس گھر میں ایک ڈسکورس کرتے تھے, یہ ہوتا تھا, تو کبھی گھر میں آپ نے جا کے پوچھا کہ یار بن قاسم کون تھا, یہ راجہ داہر کون تھا, یہ کیا, واٹ از دا ریئل اسٹوری؟ اگر محمود غزنوی کو بھی لے لیں, اور یہ بھی ہمیں بائی دا وے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ جو رنجیت سنگھ تھا وہ بادشاہی مسجد میں اس نے گھوڑے باندھے تھے, انفارچونیٹلی. یس. لیکن اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, میں پرسوں کہیں سن رہا تھا کہ رنجیت سنگھ کے فالوورز اس بات پہ رنجیت سنگھ کو فالو نہیں کرتے کہ اس نے گھوڑے باندھے تھے مسجد میں, لیکن محمد بن قاسم اور محمد غزنوی کے جو فالوورز ہیں وہ اس بات پہ اس کو اون کرتے ہیں کہ ہاں جی اس نے بت توڑا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس بات پہ دکھ کا اظہار کروں یا کتنی ڈس اپوائنٹمنٹ اور مایوسی دکھاؤں کہ یہ وہ تمام نام ہیں کہ آپ اور میں, ہم وہ چند لوگ ہیں جو پریولیجڈ انف ہیں, یا جنہوں نے 4 کتابیں پڑھ لیں جو شاید بینڈ تھیں, یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جن کے پاس وہ حقائق تھے یا والدین کے پاس تھے, انہوں نے بتا دیے. پاکستان میں کتنے % لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہوگا کہ محمد بن قاسم کون تھا, کہ اس نے واقعی میں سندھ فتح کیا تھا, یا وہ کس کے پیچھے آیا تھا, کیا اس نے ریپ نہیں کیے تھے عورتوں کے. آپ ابھی بھی, میں ابھی آپ سے کہہ سکتی ہوں, میں ابھی لکھوں کہ محمد بن قاسم از ناٹ آور ہیرو, ایک بہت بڑی لاٹ آ کے گئے گی. اور مجھے لگتا ہے پاکستان میں یہ بڑی تھوڑی سی لاٹ ہے جس کی یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہے, کیونکہ باقی کے پاس ایکسپوجر کدھر ہے اس انڈرسٹینڈنگ کو لینے کا. یہ وہ بچے ہیں جن کو پتہ ہے کہ شاید کنویں کے باہر کوئی اور دنیا ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں نے محمد بن قاسم سے ریلیٹڈ ایک اسٹیٹس لگایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اپنے ہیرو بنا کے رکھا ہے, محمود غزنوی کو. مجھے بہت بچپن میں پتہ چل گیا تھا, حقیقت کھل گئی تھی کہ دے آر ناٹ آر ریئل ہیروز. یہ وہ تمام ونڈے ہیں جو آئے باہر سے اور انہوں نے لوٹ مار کرنے آئے تھے, اور ہم نے اپنے ہیروز بنا دی ان کو. اور آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے پاس اور لوگ نہیں تھے جو ہم ان کو ہیرو بنانا پڑا. مجھے پتہ چل گیا تھا, تو میرا اس وجہ سے وہ ریشنل ڈیولپ نہیں ہوا. لیکن میں نے چند دن پہلے بھی ایک اسٹیٹس لگایا تھا, مجھے یاد ہے, تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ آپ غلط بات کر رہی ہیں. تو ہمارا ہیرو پھر کیا راجہ داہر ہے؟ وائی ناٹ؟ اوکے ہاؤ؟ دیکھو ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہمارے ہیروز کب ہیں, جو پہلے ہی بات ہے کہ کسی اور ریلیجیس آئیڈینٹی سے ہیں. ایک چیز تو یہ بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا, اینڈ آئی تھنک آئی شوڈ ریفریز اٹ, ناٹ راجہ داہر کہ وہ ہمارا ہیرو ہے. آئی ایم ناٹ سینگ کہ ہم اس کو اپنا ہیرو لیں. ہاں آپ رنجیت سنگھ کو بھی چھوڑ دیں, آپ اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ مت لیں, حالانکہ رنجیت سنگھ از, لیکن آپ ان سب لوگوں کو چھوڑ دیں رسپیکٹ آف دیئر. ایٹ لیسٹ جو لوگ گنڈے رہے ہیں, یہ جن لوگوں نے آ کے لوٹ مار کی ہے, وہ تو نہ ہوں. اگین یہ ایک بہت ڈبیٹ ہو جائے گی, کیونکہ کچھ لوگ جو کسی ایک کمیونٹی کے لیے ہیرو ہوتے ہیں وہ کسی اور کمیونٹی کے لیے ولن ہوتے ہیں. تو شاید اگر اتنے سارے لوگ رہ رہے ہوں گے تو میں تو کہہ سکتی ہوں کہ شاید کچھ لوگ, لیکن کچھ چیزیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو دنیا میں ایبسلوٹ ہے نا. فار ایگزامپل جھوٹ بولنا یا قتل کرنا تو ایبسلوٹ ہے نا. تو وہ لوگ جنہوں نے آ کے, ان کا مذہب کسی بھی مذہب سے تعلق ہو, لیکن جن لوگوں نے آ کے فار ایگزامپل چوری کی, ڈکیتی کی, جھوٹ بولا, وہ تو سب کے لیے ہونے چاہیے نا. تو آپ بے شک رنجیت سنگھ کو نہ ڈالیں کتابوں میں. ہمیں پتہ بھی رنجیت سنگھ کی جو اسٹیچوز ہیں اس کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا ہے, تو آپ نہ رکھیں ان کو. لیکن ایٹ لیسٹ جو لوگ غلط ہیں, جب آپ انڈورس کر لیتے ہیں ان لوگوں کو, جو یہ وہ مثال ہوگی کہ پاکستان میں وہ لوگ جو ہیومن رائٹس وائلیشنس کر رہے ہیں, ہم ان کو پارٹیز کے ٹکٹ دے دیتے ہیں کہ آ جاؤ یار الیکشن لڑ لو. آپ بے شک ان کو نہ دیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو تو نہ دیں نا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں. تو میری تھاٹ پروسیس یہ ہے, شاید میرے آئیڈیالوجیکل بہت ڈفرینسز ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہمارے کون سے ہیروز ہیں جن کو انڈورس کرنا چاہیے. میں ایم ناٹ سیئنگ کہ راجہ داہر شوڈ بی آر ہیرو ایٹ آل, نہیں. ٹیل اس دی اسٹوری لائک ہاؤ. دیکھیں اگین, اگر میں بھی یہاں پہ محمد بن قاسم کی بھی بات کروں, اس سے مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آ رہا ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ احمدی کمیونٹی کی ہم بہت کم بات کرتے ہیں. میں اس کو صرف اس کے ساتھ ریلیٹ اس لیے کروں گی. احمدی کمیونٹی میں ایک شخص کا قتل ہوا کچھ عرصے پہلے, تو میں نے اس کے حق میں ایک پوسٹ لگا دی کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. تو مجھے کسی نے اپروچ کیا کہ آپ تو ایسے ہی کہیں گی نا کیونکہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کافر ہیں.
اور یہ مینشن ہے قرآن میں کہ آپ کافر ہیں تو آپ نے تو لینا ہی ان لوگوں کا ساتھ. اور پھر اس نے نہ صرف یہ کیا بلکہ اس نے میری ایک پوسٹ اسی کا اسکرین شاٹ لے کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, اتنا مجھے ٹیگ کر دیا. اب میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ بھی احمدی کمیونٹی تک بات گئی تھی. اس کے بعد میں نے محمد بن قاسم کا لگایا. وہ دن اور آج کا دن آئی ڈو ناٹ ڈو دس ڈسکورس اوپنلی. یہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, مے بی یو کوڈ پٹ دس ڈسکلیمر کہ آپ کے ہاں لوگوں کو یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ایک لٹیرا تھا, اس نے انہی خواتین کے ساتھ ریپ کیا جس خاتون کو وہ کسی اور کے لیے لے کے جا رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈسکورس سننے کی چھوڑ دیں, اس بات کو بھی چھوڑ دیں کہ حقیقت اس میں کتنی ہے. ایٹ لیسٹ سننے کی تو جرت رکھیں, سننے کی تو جرت رکھیں کہ یار اس کو مارنے والے بھی پھر اسی کے اپنے لوگ تھے کیونکہ اس کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کر دیا تھا. یہ ڈسکورس اس نے انہیں لوگوں کو دھوکہ دیا نا, اور اسی لوگوں نے پھر اس کو بھی مار دیا کہ یار تم نے کیا کیا, جس خاتون کو تم ہمارے لیے لائے تھے تم نے اس کا ریپ کر دیا. تو آپ یہ کتنے لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں کہ اچھا یار اس ہسٹری کے اتنے اتنے نقطے ہو سکتے ہیں, چلو کون سا نقطہ ہمیں سینس بناتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. ہم تو اس ڈسکورس کے لیے بھی ریڈی نہیں ہیں نا. تو پھر آپ کتنے ہی سینسبل ہوں گے, آپ کہیں گے کہ میرا ٹھیکہ نہیں ہے کہ میں دنیا کے ہر بندے کو ایجوکیٹ ہی کرتی رہوں. ہاں مجھے خود حقیقت جاننی تھی, مجھے اس لیے جاننی تھی کیونکہ شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ میری یہ جو مختلف آئیڈینٹیٹیز ہیں دے پلیڈ اے گریٹ رول. کیونکہ جب مجھے گھر سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ مذہب ہے, یہ مذہب ہے, یہ پریکٹسز ہیں, باہر سے مجھے پتہ چلا تھا یہ مذہب ہے, یہ پریکٹسز ہیں, پھر کچھ اور آپ پڑھتے اور آپ کو لگتا ہے, تو میرے اندر وہ ایک کیوریاسٹی پیدا ہوئی کہ یار یہ سب لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ سبھی ٹھیک ہیں. مجھے میرے سکھ دوست کہہ رہے ہیں یا سکھ فیملی ممبرس کہہ رہے ہیں کہ وی آر رائٹ, وی ول گو ٹو ہیون. ہندو کہہ رہے ہیں کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں. اسلام میں جتنے بھی دوست ہیں جو اسلام کو فالو کرتے ہیں, تو میرے لیے اب یہ تھا کہ کیونکہ میرا ان سب کے ساتھ ایکسپوجر تھا, ان سب تک ایکسیس تھی, سب کو میں نے فالو کیا, پریکٹس کیا, اب میرے لیے وہ ضروری ہو گیا جاننا کیونکہ میں ان سب سے فیڈ ہو رہی تھی. اب مجھے یہ جاننا تھا کہ بھائی حقیقت کیا ہے, کس کو فالو کروں گی تو جنت میں جاؤں گی. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کو ریئلائز آپ تو آلریڈی دوزخ میں پاکستان میں. پھر میرا ببل ٹوٹ گیا. میں وہ میم دیکھ رہا تھا, آئی ایم سوری فار کریکٹنگ دس. نہیں, دیٹ میکس سینس. اور شاید ہر بچے کو یہ موقع نہیں ملتا. مجھے اس لیے ملا کیونکہ میرے پاس ہر بندہ آ کے کہہ رہا تھا کہ جی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو میرے اندر وہ تجسس بڑھتا گیا, میرے اندر وہ سچ کو جاننے کی فیلر آتا گیا کہ یار اچھا حقیقت کیا ہے, اب میں کس کو فالو کروں. اب میں اگر بیٹھتی ہوں اور میں فار ایگزامپل گرو گرنتھ صاحب پڑھی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں یار مجھے کوئی اور کتاب پڑھنی ہے, تو آئی ہیڈ اے ریزن ٹو سیک فار ٹروتھ بیکاز آئی واز ایکسپوز ٹو ڈفرنٹ ریلیجنس. سو میری اسی کرسی پہ بیٹھی تھی سید گل کیلاش صاحبہ, اینڈ شی سیڈ کہ ایک بندہ آیا, ہی واز اے تبلیغی نا, اور میں اس کو نا فیلڈ وزٹ کرا رہی تھی, اور اس کو جب پتہ چلا کہ میں کیلاش سے ہوں تو ہی واز انسسٹنگ کہ مجھے آدھا گھنٹہ تو میں مسلمان کر کے جاؤں گا تمہیں, اور وہ مجھے بٹھا کے درس دے رہا تھا دین کے کہ جی آپ مسلمان ہو جائیں, اور اس کے اندر یہ آڈیسٹی تھی کہ مجھے کنورٹ کر کے ہی جائے. کبھی سملر سچویشنز ہوئے آپ کے ساتھ؟ یہ تو روز کی بات ہے. اینی اسپیسیفک اسٹوری جہاں پہ آپ نے ایکسپیکٹ ہی نہ کیا ہو کہ یہیں پہ میرے ساتھ یہ ہو اور آپ کے ساتھ ہوا ہو؟ آئی تھنک اب تو آپ بھی ایموشنلی ریڈی ہو کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے, یہ کبھی بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے. مطلب ایسے ہی جیسے بندہ کراچی جاتا ہے اور اس کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ موبائل کب جائے گا. یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں یہاں ہی پلی بڑی ہوں, مجھے کانٹیکسٹ پتہ ہے سوسائٹی کا. اسکول سے لے کے گھر واپس آ کے شام کو بچوں کے ساتھ کھیلنے میں, چھوٹے چھوٹے بچے مطلب جن کو شاید یہ بھی نہ پتہ ہو کہ مذہب ہے کیا, وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کنورٹ ہو جاؤ. مذاق ہے یہ, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کنورژن کے بعد یہ سین کیا ہے, پورا یہ کہانی کیا ہے. نہیں, ابھی بھی چند دن پہلے مجھے ایک دوست نے میسج کیا, میرے ساتھ ہوتی تھیں اچھی پڑھی لکھی, اور مجھے میسج کیا کہ جب تم نے اب اتنی دنیا گھوم لی, تم اتنی پڑھی لکھی ہو, میں حیران ہوتی ہوں کہ تم ابھی تک کیوں کنورٹ نہیں ہوئی. کہاں کس میں؟ اسلام میں. تو میں نے سوچا تو یہ بہت ریسنٹ واقعہ ہے. وہ شاید خود کے لیے بھی یہ سوال کر سکتی تھیں کہ یار جا تمہاری تھاٹ پروسیس کیا ہے مذاہب کے اوپر, تم نے کیا جانا, سب میں تمہیں کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں, کیا تمہیں لگتا ہے کہ کہاں پہ ان کے بیچ میں گیپس ہیں. بٹ ان کو اگین شی ہیز دس اوڈیسٹی کہ تمہیں ابھی تک تم پھر اسلام میں کنورٹ کیوں نہیں ہوئی. میں بھی میرا جواب تھا کہ کیونکہ میں نے دنیا دیکھ لی ہے, میں نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہیں, دیٹس دا ریزن آئی ایم ناٹ یٹ کنورٹڈ. اوکے, سو یو ہیو ٹریولڈ, ٹھیک ہے, پاکستان سے آپ باہر گئی ہیں, باہر آپ نے انٹریکٹ کیا ہوگا, باہر کے جو مسلمان ہیں, نان پاکستانی مسلمز جو ہیں, ہاؤ ڈفرینٹ دے آر, یو نو. میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک پرسپیکٹیو دیں, بیکاز میرا انٹریکشن رہا ہے کہ انڈین مسلمان کے ساتھ رہا تھا کراچی میں,
اور وہ ہمارے پڑوس میں آئے تھے, بمبے سے آئے تھے وہ لوگ, اور ہی واز ویری ڈفرینٹ. مطلب وہ نماز بھی پڑھتا تھا, مذہبی بھی تھا, مگر بہت سی چیزیں تھیں جس کے بارے میں بڑا ریلیکس تھا. مطلب وہ چیزیں اس کے اندر نہیں تھی جو میرے اندر تھی. اینڈ دس واز مائی آبزرویشن. تو یو مسٹ ہیو انٹریکٹیڈ ود مسلمس ابراڈ, باہر, اور ہندوؤں کے ساتھ بھی کیا ہوگا. تو ہاؤ ڈفرنٹ ہندو اینڈ ہاؤ ڈفرنٹ آر مسلمس ابراڈ, پاکستان سے باہر جا کے. کچھ چیزیں تو بڑی سملر ہیں کچھ لوگوں کے اندر, اینڈ وہ مجھے اختلاف شاید ریلیجیسلی والیٹائل پیٹریارکل سوسائٹی سے ہے, تو وہ تو کیڑے آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں. بٹ اگر میں کچھ چیزوں میں بات کروں کہ جہاں پہ جو چیزیں مجھے بہت مناسب لگیں, مثال کے طور پر ریسنٹلی میرا انٹریکشن ہوا بنگلہ دیشی مسلم سے, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے, کیا لینڈسکیپ. آپ نے کہا نہیں سب آئٹس کی تیاری کر رہے ہیں. تو ہم نے بات شروع کی سوشو پولیٹیکل ڈائنامکس کے اوپر پاکستان کے, نا کہ پاکستان میں ابھی کیا چل رہا ہے, کیا پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کون سی رول کر رہی ہیں, کون سی نہیں کر رہی, کیا صورتحال چل رہی ہے. انہوں نے بنگلہ دیش کی بات کی, تو انہوں نے مجھے خود ہی بولا کہ پاکستان میں بہت ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہمارے یہاں بھی احمدی رہتے ہیں, ہمارے یہاں تو مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان میں کیوں مسئلہ ہے. اچھا. یا کیونکہ میرا اوبویسلی ان کے ساتھ ریلیجیس ڈسکورس ہوا, اس کے اوپر جب میں نے ان کو بتایا, کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں بھی جب مسلمز رہتے ہیں تو تمام جو مسائل پاکستان فیس کر رہا ہے ایگزیکٹلی سیم لائنس کے اوپر ہوں گے, لیکن نہیں تھے. مثال کے طور پر اگر ریلیجیسلی احمدیوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ مسئلہ ہے تو پھر ہر مسلم کا ہر ٹیریٹری میں یہ مسئلہ ہونا چاہیے نا, لیکن یہ مسئلہ صرف پاکستانی کانٹیکسٹ میں کیوں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ نہیں ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہیں, اور اس بندے نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں تو یہ ریلیجیس آئیڈینٹیٹیز کی کوئی مسائل نہیں ہیں. تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کچھ مسائل ریسٹرکٹیڈ ٹو پاکستانی عوام ہی ہیں, اور مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اس عوام کے اوپر, یقین کریں, بیکاز آپ اور میں وہ تھے جس کو وہ موقع مل گیا اس انفارمیشن کو ایکسیس کرنے کا جو ہر شخص کے پاس نہیں ہوتی. لیکن اگین کتنے فیصد وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں یہ حقیقت جان کے مریں گے؟ ایسا نہیں ہے. باقی تمام لوگ اسی نفرت کو لیے دنیا میں رہیں گے, دنیا میں انتشار پھیلائیں گے, اور اسی نفرت کو اپنی آنے والی جنریشنز میں پاس آن کریں گے, اور پھر دنیا سے چلے جائیں گے. تو ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے مائنورٹی رائٹس مارچ کروائی, تو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مائنورٹیز تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, کس کے لیے کرانی تھی مارچ آپ نے؟ مطلب میں سامنے بیٹھی میرا اس پہ میرا ایک انوینٹڈ جوک ہے. ہیپی دیوالی میں اسی لیے نہیں بول رہا فیس بک پہ بھی پبلکلی, بیکاز جتنے ہندو بچ گئے تو ان کو سب کو میں نے واٹس ایپ کر دیا. پبلک پوسٹ کی ضرورت نہیں ہے. Considering a lot of migrations in the last years, this makes sense. ضرورت یہ پڑی کہ پاکستان میں ایک تو کتنی بڑی مائنورٹی ہے, کتنی بڑی میجورٹی ہے, جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ 11 اگست کو پاکستان میں نیشنل مائنورٹی ڈے منایا جاتا ہے. نمبر 1. نائس. نمبر 2, ضرورت یہ پڑی کہ ہمارے پاس ابھی پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مسائل آئے ہیں جو پرٹیکولرلی مائنورٹی کمیونٹیز کو فیس کرنے پڑے ہیں, جس میں سے میں نے ایک آپ کو بتایا کہ شمشان گھاٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, پراپرٹیز کے اوپر قبضوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم تو صرف شمشان گھاٹ کی بات کر رہے تھے, آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے علاقوں میں جو مائنورٹی کمیونٹیز کے لوگ ہیں یا ریلیجیس مائنورٹیز ہیں, ان کے نام بھی آپ کو, حالانکہ میری ذاتی رائے ہے کہ ناموں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے آپ کے مذہب آئیڈینٹیفائی ہوں, وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت سی ریلیجیس مائنورٹی کمیونٹیز جو ہمارے پاس ساؤتھ پنجاب میں یا ان کے علاقوں میں رہتی ہیں, آپ دیکھیں تو ان کے نام مسلم نام ہوں گے, اور وہ مسلم نام انہوں نے رکھے ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ کی آئیڈینٹی ریویل نہ ہو. اینڈ اٹس ہیپننگ ان 2024 ایز ویل. تو یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ اپنا نام جان بوجھ کے صرف اس لیے چینج رکھ رہے ہیں جو الائن کر سکے اس میجر ریلیجن کے ساتھ. تو یہ شاید کسی کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو, لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, شناخت کا مسئلہ ہے. یہ شناخت کا مسئلہ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ فری ٹو کیپ اے نیم دیٹ یو وانٹ ٹو, سمپل از دیٹ. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہاں سے یہ شروع ہوتی ہیں, وہاں سے یہ آتی ہیں ڈسکریمنیشن, ورک پلیسز میں ڈسکریمنیشن. میں آج آ رہی تھی تو میرے تک ایک کیس پہنچا جس میں ایک شخص ٹیکسلا کے قریب ایک جگہ سے ہے جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے, اور اس نے یہ بتایا کہ وہاں پہ اس کو تھریٹس کیے گئے ہیں کہ آپ کنورٹ ہو جاؤ, اور جب وہ نہیں مانا تو وہاں پہ جو اس کا
جو لوگ اس کے ساتھ انوالو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اس کی کچھ بلنگس تھیں تو اس نے ان کی بلنگز اس کو کلیئر کرنے کی بجائے اس کا ٹرپل بل بنایا ہے. دیٹ پرسن سیکڈ آؤٹ ٹو اے فیو آرگنائزیشنس کہ مجھے سپورٹ چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اس کی بیگم کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کی فیملی میں اس کی مدر کی بھی پھر ریسنٹلی اگین ڈیتھ ہوئی, تو وہ اکیلا ہے. اور اگین اگر آپ کے پاس کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوگا, آپ کسی علاقے میں اکیلے ہوں گے, تو پھر آپ کے ساتھ جو حشر ہے خاص کر ریلیجیسلی ولیٹائل ایریاز میں, انٹل انلیس آپ سوشو اکنامکلی بڑے بہتر نہ کلاس تو آپ کو ہر ایک ڈسکریمنیشن سے بچاتی ہے نا. تو یہ آج کا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو پھر اس کے بعد پچھلے کچھ عرصے میں جو ہمارے پاس وائلنٹ اٹیکس ہوئے ہیں, نذیر مسیح, ٹیل اس اباؤٹ دی اسٹوری. نذیر مسیح وائلنٹ موب اٹیکٹ دیٹ پرسن. اور میں حیران ہوں کہ اگر آج کے ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی کہے کہ لوگوں کو اگر نہیں پتہ, اور وہ شخص ہی ویز اے کرسچین فیک بلاسفیمی کیس کی, جتنے بھی ہمارے پاس میکسیمم کیسز آتے ہیں بلاسفیمی کے, دیر ایلیگیشنز. ہمارے یہاں لوگوں کو اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی سے آپ کو غصہ ہے تو اس کے اوپر بس جھوٹا الزام لگا دو, کسی کے ساتھ لڑائی ہے, کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن ہے, کیونکہ کوئی ٹرائل تو ہے نہیں آپ کے پاس. اور مسئلہ بھی یہی ہے نا, جو بھی پیچھے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ انویٹیشن, جب آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اٹس ویری ایزی اینڈ ویری نارمل اینڈ رادر اٹس یور رسپانسبلٹی ٹو انوائٹ ایوری ون ٹو کم ٹو یو یا ٹو امبریس یور ریلیجن, تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے لوگوں کو یہ بتانا. اور ابھی بھی ایک بہت نیگیٹو ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی کیونکہ آپ لوگوں کو سزائیں نہیں دیتے تو ہم لوگوں کو سزا دے دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ تب تک نہیں ٹھیک ہوگا جب تک اس کے اندر نہیں انٹروین کرے گا. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ ہمارے یہاں روز مطلب اتنے بچے گریجویٹ ہو رہے ہیں, اتنی لا یونیورسٹیز بن رہی ہیں, تو ہمارا لیگل سسٹم ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. اور سب سے بہت سے مسائل چاہے وہ مختلف ہیومن رائٹس وائلیشنس میں جائیں, وہ لیگل سسٹم یا لیگل میکانزمس کے ویک ہونے کی وجہ سے. آپ کے پاس جڑا والا میں اٹیک ہوتا ہے, وائلنٹ موب اٹیک کرتا ہے, آپ نے دیکھا آپ کے پاس. اور یہ تو بھی میں آپ کو ایک دو ریسنٹ بتا رہی ہوں, ہمارے پاس مطلب چلے آ رہے ہیں صدیوں سے. بلاسفیمی کے ابھی تک کتنے کیسز ہوئے ہوں گے اور کتنے کیسز ثابت ہوئے ہیں آج تک؟ دیکھیں ہمارے پاس سینٹر فار سوشل جسٹس ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے, ان کا سینٹر فار سوشل جسٹس کا سارا کام ہی بلاسفیمی کے اوپر ہے. ایسے میں اوائڈ کروں گی بلاسفیمی کے اوپر تھوڑی بات کرنا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ہم کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جگہ یہ بہت سینسیٹیو ہے, میں اس لیے بلاسفیمی کا ورڈ یوز نہیں کری تھی کہ میں جتنا سیف سے نکل جاؤں گی. اٹس بیٹر کیونکہ 295C ہے, بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے بھائی, کاٹ لگا دو ادھر, میری مجبوری ہے, میں ابھی جا نہیں رہی. بس یہ ہم ایز اٹ از یہاں تک کیسے ڈالیں گے, اور ہم اس میں کہیں گے آپ کہہ دیں کھلا کیا. میں وہ مطلب ڈالنے کو اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ابھی وہ پہلے ہی کل وہ مائنورٹی رائٹس مارچ کے اوپر کل نکل رہے ہیں, پھر TLP والے ہمارے خلاف کیا آپ 29 بلاسفیمی, تو وہ پھر بلاسفیمی کی یہ نکل آئے گا, صرف یہ پھر کلپ لگا دیں گے. یہ ڈال دوں میں جب آپ نے بولا کیا یہ ڈال دوں نکل آئیں گے پھر. نہیں, ان کے باپ کی ایسی کی تیسی ان کا ملک ہے. بٹ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام مسائل, پھر ایجوکیشن کے اندر اتنے مسئلے. میں پچھلے مہینے رحیمیہ خان کے ایک علاقے میں تھی, اور وہاں میری ایک بچی سے بات ہوئی, تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اسکول میں جو گورنمنٹ اسکول ہے ان 2024 وہاں جو واٹر کولر ہے اس سے وہاں پہ ہندو بچوں کو اس کولر کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کوئی 4 سال پرانی بات بھی نہیں بتا رہی میں آپ کو, یہ ابھی کی بات بتا رہی ہوں. تو میں نے اسے کہا کہ ٹیچر سے بات کرو, چھوٹی سی بچی تھی, تو اس نے کہا کہ ٹیچرز بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں لگانا. تو میں نے کہا تو پھر اس کا کچھ تو کرنا ہے نا, ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا کہ نہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی پانی کی بوتل ساتھ لے جاتی ہوں. ہائے ہائے. تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ پھر آپ وہ مسئلے کا حل نہیں نکالتے. کسی نے بھی یہ نہیں کیا کہ اچھا پاکستان کے اندر یہ مسائل ہیں, ہم نے کہا جس کو آئلٹس کر کے باہر جا سکتا ہے وہ چلا جائے. لیکن سب تو نہیں جا سکتے, سب کے پاس اتنے وسائل نہیں. ناٹ ایوری بڈی, کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, بہت مہنگا ہے ٹریول. یہ مجھے بتائیں کہ مائگریشن جو ہوئی ہے انڈیا ہندوؤں کی, اس میں کوئی نمبرز ہیں آپ کے پاس کتنے گئے؟ بیکاز آئی نو فیو پیپل جو جا چکے ہیں اس ایک سال میں, جا چکے ہیں. آئی نو فیو پیپل جو جا چکے ہیں, حیدرآباد سے گئے ہیں, سانگڑ سے گئے ہیں. میرے ایک دوست نے ابھی ریسنٹ اسٹڈی کیا, اس نے پبلش نہیں کی, اس نے مجھے 1000+ ایک فگر بتایا تھا. لاسٹ منتھ میری اس سے بات ہوئی تھی. سو آئی ہوپ اٹ ول بی پبلش سون, تو ہمیں ایگزیکٹ فگر فرام گراؤنڈس پتہ چلے گا جو کسی انڈیپینڈنٹ ریسرچر کا ہے. اچھا, مطلب یہ آفیشیل نہیں ہے. ہاں یہ آفیشیل نہیں ہے. اور اس میں بھی جو انہوں نے مجھے بتایا, ایک ان آفیشلی آئی ایم شیئرنگ اٹ, کہ اس میں سے بھی جو فیملیز گئی ہیں ان فیملیز میں سے 70 فیملیز ایسی ہیں جن کے ہاں جو خاتون ہیں وہ سیکشولی ابیوزڈ ہوئی ہے. سیکشولی ابیوزڈ ہوئی ہے, اس کا ریپ ہوا ہے, اور کمنگ فرام اے پرسپیکٹیو آف فورسڈ کنورژنس. اور یہ انفارمیشن کہیں پہ بھی نہیں ہے. اچھا, فورس کنورژن کے بارے میں تھوڑا بتایا. واٹ از دیٹ لائک فورسڈ کنورژن؟ لائک
ہاں یہ بھی میں بول دیتی ہوں, دیکھ لینا کہ کتنا ہاتھ کھلا ہے فورس کنورژن. نہیں آئی ہیو نو پرابلم, جسٹ سی یور سیلف. میری طرف سے, کیونکہ چمن فورس کنورژن پہ بیٹھ گیا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ بتا دیں مجھے تو. اچھا آئی تھنک میں نفس نہ بھی لوں فورس کنورژن کا, بٹ فورس کنورژن از اے ریالٹی, لائک یو نو ڈان کی رپورٹس ہیں اس کے اوپر. لائک مطلب ہم کوئی ایسی چیز ہم پہلی بار بریک کر رہے ہیں یا ہم پہلی بار اسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ بات ہوتی نا یار. اچھا فورس کنورژن کے بارے میں یہ ہے, اچھا ٹھیک ہے, ہم اوپنلی مینشننگ ہے, ٹھیک ہے. یا سی ایک منٹ, لیٹ می شو, مجھے پتہ ہے نیوز پہ کلک کرتے ہیں, ہم بولتے رہتے ہیں. یہ آ گیا آپ کا سامنے, اور اس پہ پاکستانی انڈینز نے کافی لکھا ہے. یہ آئی مین دیر از نتھنگ نیو ان اٹ, لائک دیکھیں فورس میاں میٹو کے بارے میں کافی ایک وہ چلی تھی. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. یا بتائیں تو فورس کنورژن کیا ہے, یہ کب اسٹارٹ ہوا, کتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں, تھوڑا آپ اس کی ڈکشنری ڈیفینیشن بتا دیں, ہوتا کیا ہے کیسز میں, یہ بھی بتا دیں. دیکھیں جبری مذہبی تبدیلی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان ٹھیک ہے, جس کو ہم فورسڈ فیتھ کنورژنس بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. جس میں ابھی ہمارے پاس ٹرینڈ یہ چل رہا ہے, ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس کو اکنالج نہیں کر پا رہے. تو جب تک ہم اس کو اکنالج نہیں کریں گے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, ہم اس کے نمبرز کبھی بھی سامنے نہیں لے کے آئیں گے. فار ایگزامپل ابھی سرڈ ریویو ہے پاکستان کا, دیٹ از یو این کی کمیٹی ہے جو ریشل ڈسکریمنیشن کے اوپر پاکستان کا ریویو کرتی ہے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے. تو وہاں اس کا نمبر 9 دیا گیا ہے فرام دا گورنمنٹ. 9 کہ فورس کنورژن کے 9 کیسز ہیں. اچھا, اب اگر آپ اسی کے حساب سے آپ ہماری رپورٹ اٹھا لیں تو ہمارے پاس 1000 کیسز ہیں مثال کے طور پر. مطلب ایک زیرو کھا گئے, 2 زیرو کھا گئے لوگ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا امبیلنس. پھر آپ کے پاس جو فار ایگزامپل گورنمنٹ کے ہی انسٹیٹیوٹس ہیں, نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس, وہ آپ کو بتا رہا ہے آپ کے پاس ایئرلی 300 کیسز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ ان کا آفیشیل کوٹڈ وہ ہے نمبرز ہیں, یہ وہ کیسز ہیں. ابھی اگین یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. پاکستان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر کیس رپورٹ نہیں ہوتا, ہر کیس سوشل میڈیا کے اوپر نہیں آتا. کچھ کیسز سول سوسائٹی تک تو آ گئے لیکن سوشل میڈیا تک نہیں پہنچے. کچھ لوگ اس کو انٹینشنلی سوشل میڈیا پہ نہیں لے کے آتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا سے شاید کیس خراب ہو جاتا ہے, تو بہتر اس کو کسی اور طریقے سے حل کر لیا جائے. بٹ اگر آپ نیشنل مشن آن ہیومن رائٹس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ ایٹ لیسٹ اس کا مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اٹس ناٹ اے سول سوسائٹی آرگنائزیشن. میرا نہیں ہے کہ میں جا کر جو دل کرے گا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جو فورسڈ فیتھ کنورژنس کی بات کرتے ہیں وہ کوئی ویسٹرن ایجنڈا ہے, ان کو پیسے مل رہے ہیں. ابھی بہت سے لوگوں نے مائنورٹی رائٹس مارچ بھی بولا کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں. مجھے تو ٹکے کا روپیہ نہیں ملا ہے نا, کچھ جیب سے لگا کے پیسے جاتے ہیں. اور جتنے بھی لوگوں کے لیے کام کرے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ پیسہ ملے گا تو وہ چیز کرنے لگیں گے جو آئیڈیالوجیکلی ٹھیک نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں پاکستان میں جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یار اگر لوگ رہ رہے ہیں تو وہ انسانوں کی طرح زندگیاں گزاریں, اور جو مواقع ہمیں ملے ہیں گرو کرنے کے وہ تمام لوگوں کو ملیں. پاکستان میں بہت بڑی, آپ دیکھیں کہ ہندو کمیونٹی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, کرسچن کمیونٹی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, آپ کو سکھ بچیاں بھی ملتی ہیں. آپ بتائیں آپ کو کتنی یونیورسٹی میں, آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں آپ کو کتنی یونیورسٹیوں کے اندر کرسچن بچیاں نظر آئیں گی؟ اسلام آباد میں تو ہے ہی نہیں. پاپولیشن تو آپ کی, میں صرف راولپنڈی میں چلی جاؤں, مندر بن رہا تھا. اگر میں صرف اسی کو کروں کہ اگر آپ پاپولیشن کی بات کریں تو آپ کے پاس تو راولپنڈی میں اتنی کمیونٹی ہے, اتنی بچیاں یونیورسٹی میں آ سکتی ہیں, کیوں نہیں ہے؟ آپ ہندو کمیونٹی کی بات کر لیں, اسلام آباد میں کیونکہ سیٹس ہیں فار ایگزامپل سندھ کی, تو اتنا بچہ آپ کے پاس اسلام آباد میں پڑھنے آ رہا ہے یونیورسٹی میں. اسلام آباد میں آپ کو کامسیٹس, قائد اعظم, نمل, نسٹ ہر میں ملے گا. ہندو بچیاں نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک بچی سے انکاؤنٹر ہوا ہوگا یا ہارڈلی ہوا ہوگا تو صرف ایک سے, وہ بھی جائے جگی ہے, 1-2 اور آپ کو ملیں گی. اور سکھ بچیاں آپ کو اسکولوں کالجز کے بعد کہاں نظر آتی ہیں؟ حسن عبدال میں اتنی مطلب پوری کمیونٹیز ہیں سکھ بچیوں کی, 7ویں 8ویں کے بعد وہ آپ کو نہیں یونیورسٹیز میں نظر آتی ہیں. کیوں؟ دیر از ون ریزنز آؤٹ آف مینی, ون از فورسڈ کنورژن. میری جو لاسٹ ریسرچ میں کری تھی, میں بچیوں سے جا کے خود ملی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم گرودوارے کے سامنے کھڑے جب جاتے ہیں تو ہمارے گھر والے ہمیں 2 قدم بھی ہوں گے نا تو ہمارے گھر میں سے کوئی بڑا ہمارے ساتھ جاتا ہے. مطلب آپ کے پاس اتنی فریڈم آف موبلٹی نہیں ہے کہ آپ 2 قدم اپنے گھر سے اپنی ورشپ پلیس میں سیفلی موو کر سکیں. اور انہوں نے یہ خود بتایا ہے کہ گرودوارے کے سامنے لڑکے جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, نمبر بھی پھینکتے ہیں اور گھورتے ہیں, تو ہراسمنٹ نہیں ہے آپ کی. تو یہ جب آپ کا ہوگا, گرودوارے جانے کے لیے نہیں فیملیز آپ کو چھوڑیں, وہ تعلیم لینے بھیجیں گی. ان کی سب سے پہلا جو اسکیپ کا طریقہ کار ہوگا یا جو ان کے پاس میکانزم ہوگا آپ کو بچانے کا, آپ کی سیفٹی کا نیٹ, وہ یہ ہوگا کہ بچی کی شادی کر دو. کیونکہ ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے فورسڈ کنورژن میں کہ فورسڈ کنورژن لڑکوں کے ساتھ آپ کو ٹرینڈ نہیں نظر آتا. مطلب لڑکوں کو کنورٹ نہیں کیا جاتا,
نہیں ہے. ایک تو لڑکیوں کو کیا جاتا ہے. آپ کے پاس لڑکیوں کے کیسز ہوں گے, لڑکیاں جو چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں, آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ 60-70 عمر کی خاتون جو ہے نا, وہ پیٹرنز آپ چیک کریں اگر, تو بچیاں جو انڈر 18 ہیں یا ارلی ایئرز میں ہیں, آپ کو وہ نظر آئیں گی. اور پھر موسٹلی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ بچیاں جب ان کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں, اسکول کا ڈاکومنٹ کہے گا کہ وہ 12 سال کی ہے, لیکن آپ کو نادرا ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گا جس میں لکھا ہوگا نہیں یہ تو 18 سال کی 19 کی ہے. تو اگر فار ایگزامپل اسکول کے سرٹیفکیٹ کو نہیں ویلیو کرنی تھی تو آگ لگا دیں, اس کو چھوڑ دینا, مت لوگوں کو اتنا کرائیں. تو بنواتا کون ہے اسکول کا سرٹیفکیٹ؟ نادرا میں کون جا کے بنواتے ہیں بچے؟ دیکھیں یہ کیسز, اچھا اب ہمیں یہاں پہ بھی کرنے کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت ابھی بھی پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس تمام کیسز بچوں کی اندراج نہیں ہوتا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بن سکے. نمبر 1 مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب کوئی بچی ابڈکٹ ہوتی ہے, بہت سی دفعہ ایسا ہوا ہے, زیادہ جو کیسز ہیں وہ رورل ایریا سے ہیں, ٹھیک ہے, تو بہت کم لوگوں کے پاس یہ ڈیٹس ایگزیکٹ ہوتی ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے, کیا ڈیٹ ہے. لیکن جب وہ اسکول میں ایڈمیشن بچی لینے جاتی ہے تو اسکول میں اسکول کے کارڈ کے اوپر ڈیٹ ہوتی ہے کہ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. تو آپ پچھلے کیسز میں اگر آپ دیکھیں تو فار ایگزامپل جب یہ کیس گیا ہے کورٹ میں, تو کورٹ نے کہا ہے کہ بچی, خیر ایج ایک بہت بڑا کیونکہ اس کے اندر مسئلہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ہم اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 18 سال کی ہے, تو 18 سال کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر سکتی ہے, یا وہ لیگلی اس ایج میں ہے کہ وہ مذہب بھی تبدیل کر سکتی ہے اور وہ شادی بھی کر سکتی ہے. تو ہمیں اس لیے ایج کو لانا پڑتا ہے, ادروائز تو آپ ایج کو اس پورے گفتگو سے باہر رکھیں. اور جب آپ ایج کو لے کے آتے ہیں تو یہ صورت حال ہوتی ہے کہ جب وہ پورا کیس کورٹ میں جاتا ہے تو والدین کہتے ہیں بھی ہماری بچی تو دیکھیں یہ اسکول کا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے 12 سال کی ہے, لیکن آپ کے پاس وہی تمام لوگ, وہ جو پورا ایک نیٹ ورک ہے جو لڑکیوں کو کنورٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے نام لینے کی ضرورت تو میرے خیال میں سب ہے ہی نہیں, پورے پاکستان کو ہی پتہ ہے. اور ہمارے یہاں مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو پارٹی کے ٹکٹس بھی دے دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ جب اسلام آباد میں بڑے بڑے ادارے کانفرنسز کرواتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی کی, تو ان لوگوں کو بلا لیتے ہیں جن کو ہم سول سوسائٹی یہ کہہ کے تھک گئی ہے کہ یہ تمام لوگ ہیں جن کا ہاتھ ہے کنورٹ کرنے میں. تو آپ سیریسنس دیکھ رہے ہیں ہماری. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو نیٹ ورک ہے پورا, جب وہ بچی وہ کورٹ میں آتی ہے تو اس کی جو لائر سارے سرٹیفکیٹس پیش کرتا ہے اس آرگیومنٹ کے ساتھ کہ نہیں جی یہ 12 سال کی نہیں, یہ 18 سال کی ہے, تو وہ نادرا میں فیک کیس, اور اتنا آسان ہے نادرا میں فیک ڈاکومنٹس بنا کے لے آنا, وہ قبول ہو جاتے ہیں اور ہمارا جج بھی قبول کر لیتا ہے. ہمارے پاس آن ریکارڈ ایسا ہے جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے کہ آپ اپنا کیس واپس لے لیں, تھریٹ کیا گیا کہ آپ یہ مینشن کریں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ اس صرف ہم پورا پوڈ کاسٹ صرف اس ایک ایشو کے اوپر کر سکتے ہیں, اور آپ کو اس میں پیٹرنز نظر آتے ہیں, پراپر پیٹرنز, اور اس ایک پیٹرن کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو پھر آگے, ایک تو ہے جو اس پورے پروسیس سے گزرے ہیں, پھر وہ ہیں جو اس فیئر کی وجہ سے اپنی بچیوں کو باہر نہیں لے کے جاتے. اور سب سے زیادہ مسئلہ اس میں بہت سے ایسے آپ دیکھیں گے کہ ناٹ ایوری ون ٹیکس پارٹ ان ٹو اٹ. کتنے لائرز ہیں ہمارے جو کہیں گے کہ ہاں جی ہم انفورسڈ ڈسپلنس کیسز کو دیکھتے ہیں, یا ہم فورس میجن کے کیسز کو دیکھتے ہیں, یا بلاسفیمی کو دیکھتے ہیں. آدھے لوگ تو کہتے ہیں ہم نے کرنا ہی نہیں ہے, یہ ہم کریں گے ہی نہیں. سول سوسائٹی میں بھی آپ میں اگر کسی سے کہوں کہ میں نے کام کرنا ہے تو مجھے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے نا فورس میجن کے اوپر کام نہیں. فورس میجن لفظ چھوڑ دیں, وہ زندگیاں دیکھیں. اور پیٹرنس جو لڑکیاں کنورٹ ہوتی ہیں, ایون کوڈ جب یہ, اینڈ آئی ونڈر کہ کیا کہاں کتنے مسائل ہیں, آپ کس کس کو بتاؤ, تو کوڈ جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بچی والدین کے پاس نہیں جائے گی, بچی کو والدین سے تھریٹ ہے, کیونکہ یہ تو اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتی تھی, اس کی تو محبت کی شادی ہے, تو وہ والدین سے اس کو چھین کے انہیں ابڈکٹرس کے ساتھ بھیج دیتی ہے. تو بچی کیا کہتی ہے بیچ میں؟ اور بچیوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, جس میں بچیاں یا تو بولتی نہیں ہیں یا بولتی ہیں کہ ہاں ہم پسند کی شادی میں. لیٹ می پٹ اٹ دس وے, میں تھوڑا نا کلیئر کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ آپ مجھے نا ہائپوتھیٹیکلی کیس بتائیں, یا پھر اگر کوئی کیس ہوا ہو ریل میں, آپ کو اس کا اسٹارٹ سے آخر تک اگر آپ بتا سکیں, یار یہ فلانا کیس ہوا تھا, اس میں لڑکی کو ایسے لے کے گئے تھے, اس طرح ایسے ہوا تھا, تاکہ تھوڑا سا لوگ کو سمجھ آ جائے. اور فورسڈ میجن کے ایک تمام کیسز میں, چاہے رینا روینا کا کیس بہت ہوگا, ابھی ابڈکشن فار ایگزامپل ہمارے پاس پریانکا بچی ہے, اس کی ابڈکشن ہوئی ہے, پریا کماری کا کیس اتنا ہوا ہے. ہم چند دن پہلے مائنورٹی رائٹس مارچ کی بعد بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک کال آتی ہے کہ پنڈی سے ایک بچی اغوا ہو گئی ہے. یہ پرسوں کی بات ہے. پھر اور وہاں پہ جو 2-4 ایکٹیوسٹ تھے وہ اٹھے, ہم نے کہا ہم نے جانا ہے, اچھا کس سے بات کرنی ہے, کدھر گئے. یہ روز کے کیسز پہ ہمارے پاس روز کی بنیاد کے اوپر کیس پہنچتا ہے, مطلب مجھے روز آن این ایوریج ایک کیس دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن وہ سوشل میڈیا کے اوپر نظر نہیں آتا. سوشل میڈیا کے اوپر دعا زہرا کا کیس بہت ہائی لائٹ ہوا. میرے لیے کوئی شخص, کوئی بچی ہندو ہو, سکھ ہو, کرسچن ہو, مسلمان ہو, میرے لیے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا, بٹ
کین وی کنکلوڈ کہ کیونکہ ایک مسلم بچی تھی وہ کیس اتنا ہائی لائٹ ہوا, شی گاٹ ایکسیس الٹیمیٹلی اور جسٹس, اور وہ اپنے پیرنٹس پاس ہوگی. لیکن وہ جو تمام ہندو بچیاں جن کے کیسز ابھی تک پینڈنگ ہیں, نمبر 1 یہاں پینڈنگ ہے, ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا. یہ کتنی دیر لگتی ہے ہمارے اداروں کو یہ ڈھونڈنے میں کہ وہ بچی کدھر ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں. والدین آپ کو بتا رہے ہیں کہ شام کو اسکول گئی ہے, واپس نہیں آئی. اتنے سے علاقے ہیں. ہمارے لیے مسئلہ ہے ابڈکٹرس کو ڈھونڈنا. آپ کہیں ہم یوں پکڑ لیں گے, نہیں, ہم نے سے پہلے لوگوں کو پکڑا, تصویروں سے دیکھ کے پکڑا ہے, ویگو ڈالا چلائیں, کوئی بھی مل جاتا ہے. مسئلہ ہے. لیکن ہم نہیں ہے نا, ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں جو پیٹرن ہے کہ کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ اپنے ابڈکٹر کے پاس چلے جائیں, یا کورٹ ان کو کہتی ہے کہ آپ شیلٹر ہوم میں بچی کو بھیج دیں. اب جب بچی کو شیلٹر ہوم کے اندر بھیج دیتے ہیں, وہاں اگین مسئلہ یہ ہے کہ اس بچی کو یہ نہیں ہوتا کہ نیوٹرل ایکسیس ملتی ہے. وہاں وہ لوگ ہیں جو اس کو بار بار یہ فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں کہ تم جو نا کنورٹ ہو جاؤ. وہاں کتنا اسلامک ماحول ہے اندر. اچھا, مطلب بچی کو جب کورٹ کسٹڈی سے لیتا بھی ہے ابڈکٹر سے اور وہ شیلٹر ہوم بیچتا ہے, تو وہاں پہ بھی ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ بچی کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے کنورٹ تو ہونا ہے. ہاں, وہ ماحول, وہ نیوٹرل وہ ماحول نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ایک سیف اسپیس دے دیا, آپ نے اس کو کہا کہ بچی سوچ لے. اور اس ٹائم پہ بھی آپ والدین سے نہیں ملنے دیتے بچی کو. والدین سے تو ملنے دیں, والدین تو ملے بچی سے, جو ان سے بات کرے کہ بیٹا کیا ہوا ہے, کیا مسئلہ ہے. ایک یہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیس تھوڑا سا چلا, سول سوسائٹی بھی 2-4 دن شور مچایا, ختم. اس کے بعد کدھر ہیں لڑکیاں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہ لڑکیاں جو ابڈکٹ ہوئیں, چلی بھی گئیں ابڈکٹرس کے ساتھ, اگر ان کی شادی بھی ہوئی, کتنی ایسی ہیں جو واپس آئی ہیں. ہمارے پاس کہاں ہے پوسٹ فورس کنورژن کے کیسز یا سٹوریز؟ اگر کورٹ نے ان کو بھیج دیا ہے تو فالو اپ کرے نا کہ اگلے 6 سالوں تک کیسے ہیں, یا آفٹر ایون 6 ایئرس چیک کرے نا زندگی کیا ہے. انہوں نے بھیج دیا کورٹ کو, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ زندگیاں کیسی گزاری ہیں. کتنی خواتین ہیں جو اس کے بعد سیکچولی ابیوزڈ ہو کے, ریپ ہو کے واپس گھر آ گئی ہیں. میں چند مہینے پہلے ایک علاقے میں تھی جہاں ایک لڑکی جس پورے مرحلے سے گزری, وہ واپس آئی, اور اس کی پھر اب گھر والوں, ہمارے یہاں مسئلہ بھی ہے نا کہ پھر اب کیا کرنا ہے بھائی, واپس آئی ہے, رکھو رہے جو زندگی گزارے, لیکن نہیں, شادی کرنی ہے. اس کی شادی کی گئی ایک بہت بوڑھے آدمی سے جس کے آلریڈی بچے تھے, اور وہ خود ابھی انڈر 18 ہے. تو مطلب صرف مسئلہ باہر والوں میں نہیں, اندر والوں میں بھی, خود کی کمیونٹی پہ بھی مسئلہ یقیناً ہے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر پیٹریارکی نہیں ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہے. چائلڈ ارلی اینڈ فورسڈ میرجز ایک اسکیپ ضرور ہے فورسڈ میریج سے بچنے کے لیے, لیکن اگر کسی علاقے میں اسکیپ نہ بھی ہو تو کچھ اور ہے نہیں نا بچیوں کے پاس کرنے کے لیے. نہ کوئی تعلیم ہے, نہ کوئی امپلائمنٹ کا ہے, نہ کوئی ڈیجیٹل ایکسیس ہے, نہ کوئی کھیل کود ہے. تو کیا کریں, ایک عمر ہوگی ہے زندگی میں, اب آگے کیا کریں, شادی کر لیتے, شادی ہوگی بچے کر لیتے, اور ہے کیا ایکسیس کس چیز کی, کیا کریں وہ تو آپ کو نظر آئے گا ہی آئے گا. اور پھر ہمارے یہاں مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم نے عزت جوڑ کے رکھ دی ہے شادی سے, کہ بچی واپس آ گئی ہے تو عزت دار نہیں ہے. ہاں, جب تک جب شادی ہو جائے گی نا, تو اب وہ شیلٹر میں آ جائے گی, اب اس کی عزت ہو جائے گی. تو وہ جو عزت ہے نا, اس کو لینے کے لیے پھر ہم شاید اور کچھ ایسے اسٹیپس کرتے ہیں, شاید والدین نہ بھی چاہتے ہوں, لیکن وہ جو ایک سوسائٹی کا جو ایک فیبرک ڈیولپ ہو گیا اس میں ایسا ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں جو فورسڈ میریج کے کیسز ہیں اس کا تو ایک پراپر پیٹرن ہے جس کو بہت دفعہ اسٹڈی کیا گیا ہے, بہت دفعہ لکھا گیا ہے. بہت سی بچیاں جو شاید ان علاقوں میں ہیں, پنجاب میں آپ کو فورسڈ میریج نہیں نظر آتی اس طرح سے ایز کمپیئر ٹو مے بی رورل ایریاز ان سندھ, لیکن اس کا امپیکٹ پنجاب تک بھی آتا ہے, اور پنجاب میں سکھ کمیونٹی کے اوپر بہت آتا ہے. تو اور سب سے بڑا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادارے جن کا کام تھا کہ وہ اس کو ایڈریس کریں, اس کو ایکنالج کریں, مان تو لیں کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے, پھر اس کا حل نکالیں گے, وہ کہہ رہے ہیں یہ ہوتی ہی نہیں ہے, یہ صرف NGOs کو کیونکہ پیسے مل رہے ہیں. ریاست کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر, اسٹیٹ کا؟ کیونکہ آفن مجھ سے کمپلین کیا جاتا ہے, مجھے اکثر کال میسیج بھی آتا ہے, مجھے کہا جاتا ہے کہ یار آپ نا جو بھی گیسٹ آتا ہے آپ ان سے ان کے مسئلوں پہ بات کر کے آپ گھر چلے جاؤ, تو بھی گھر چلا جاتا ہے. آپ بیچ میں یہ نہیں پوچھتے کہ یار ویئر از دا اسٹیٹ کی طرف سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, اور اسٹیٹ کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر فورسڈ کنورژن پہ؟ انڈیفرنٹ, اس کو اکنالج نہیں کر رہے, ریاست نہیں کری اس کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ پاکستان کی امیج باہر کیا ہے. پہلے آپ اپنے یہ مانیں گے کہ میرے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہے تو پھر آپ اس کو جوڑیں گے نا. اگر آپ کو لگے گا نہیں کہ ہاں یہ ٹوٹ گیا ہے, اس کو نیا لگوانا ہے, تو آپ کدھر کریں گے؟ نمبر 1. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہمیں نا زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری امیج کیا ہے. یہ انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں, انٹرنیشنل ڈائنامکس میں یو ویلیو اٹ, اب مجھے سمجھ آتی ہے, بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف لائفز آف پیپل لیونگ ان یور کنٹری. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ وہ جو زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں
صرف اس لیے کہ پاکستان کی امیج خراب نہ ہو، اتنی سوچ اور ایفرٹ اتنی ادھر لگاتے ہیں، اتنی اگر تھوڑی سی بھی اس میں لگا دینا کہ ان زندگیوں کو ٹھیک کر لیں تاکہ حقائق باہر بتائے جائیں تو یہ مسئلہ نہ ہو. تو ابھی تک ہم اس کو اکنالج نہیں کر پا رہے، اور تمام وہ ایکٹرز جو اس کے اندر انوالوڈ ہیں ان کے لیے کوئی سزائیں نہیں ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی جب فورس معین کا بل پاس کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے پرپوز کیا، وہ ریجیکٹ ہو گیا. کس نے کیا ریجیکٹ؟ کو کسی حکومت نے کیا؟ وہ ریجیکٹ لاسٹ حکومت میں ہوا، اوبیسلی بھی ہم اس کو دوبارہ پش کر رہے ہیں، لیکن ریلیجیس پارٹیز کی طرف سے وہ ریجیکٹ ہوا کیونکہ ان کا ایک اسٹانس یہ آتا ہے کہ کنورٹ ہو سکتے ہیں لوگ. بٹ ہم یہ بات کریں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ فری ول کنورژن، اٹس اباؤٹ فورسڈ فیتھ کنورژن، جس کا ایک پراپر پیٹرن ہے، لڑکیوں کے ساتھ ہے اور ان کی ابڈکشن ہو رہی ہے، ریپ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ بھی انڈر 18. اور بھی صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں؟ صرف لڑکیاں ہیں. لڑکے کیوں نہیں ہو رہے کنورٹ؟ یہ بھی آپ بتائیں، یہ بتائیں کہ یہ سوشالوجسٹ کا کام ہے کہ بتائیں لڑکے کیوں نہیں ہو رہے. اینڈ obviously not endorsing کہ لڑکے ہونے چاہیے. وی ڈو ہیو سرٹن کیسز جہاں پہ لڑکے کنورٹ ہوئے ہیں، جیسے میں ابھی ایک اور آپ سے اپنا ذاتی ایک واقعہ بھی شیئر کرتی، وہ بھی ہوئے. اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ اتنی پیٹریارکل سوسائٹی ہے، برڈن ہمیشہ عورتوں کو سہنا پڑتا ہے. اگر ایک لڑکا بھی ایک خاندان سے کنورٹ ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کا جو افیکٹ ہے نا وہ اس کی گھر کی لڑکیوں پہ آئے گا، تو ان کی بھی جلدی شادی کر دی جائے گی اس ڈر سے. اچھا، یہ سبھی کبھی ہوا ہے کہ کوئی کنورٹ ہوا اور اس کو دوبارہ خیال آیا کہ نہیں یار مجھے واپس ایسا بھی ہوا ہے، مجھے انڈو ہونا ہے ابھی دوبارہ سے، ایسا ہوا ہے، کنٹرول زی مارنا ہے، کچھ اس طرح ہوا ہے؟ کیا سچویشن ہوئی ہے اس میں؟ تو ایک کنورٹ ہوا لڑکا، پھر وہ واپس آ گیا، پھر اس کو ہوا کہ اوہ میں جو نہیں جانا چاہیے تو واپس آیا. اس کے بعد آئی تھنک دوبارہ انٹیگریٹ ہونا بھی آپ کے لیے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. ہندو اس میں کمیونٹی میں، براہمن ہندو فیملی، براہمن ہندوز میں اگر آپ ایک انٹیگریٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی فیملی تو آپ کو اوبیسلی اون کرتی ہے، بٹ جو کمیونٹی ہے نا سم ٹائمز وہ پھر آپ کی ٹرسٹ لوز کر دیتی ہے، کیونکہ ناؤ اگین آپ ایک انڈیویجول ہیں بٹ وہ انڈیویجول اس سوسائٹی کے فیبرک کے اندر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جب یہ بل فار ایگزامپل واجب القتل تو نہیں ہوتا نا؟ نہیں، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، بٹ یہاں اس میں تو ہے نا کہ بھائی اگر آپ نے اسلام چھوڑ دیا تو یو آر. تو ہمارے یہاں فورس مین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکنالج نہیں کرتی اسٹیٹ، اور پھر اس کے اندر تمام جو لوگ ہیں ان کو سزائیں نہیں دی جاتی. یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم کرمنلائزیشن آف فورس مین کا بل پاس کریں کہ بھائی جو بھی شخص ملوث ہیں اس کے اندر ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. یہ ایک کرمنل ایکٹ ہونا چاہیے، ورنہ جتنی کمیونٹی مائگریٹ کر چکی ہے، لوگ جن کے پاس وسائل ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ کوشش کر کے کر رہے ہیں. اچھا، what would you choose in future? I mean, where do you see yourself in next 10 years? امریکہ میں، انڈیا میں یا پاکستان میں؟ انڈیا تو اب نکال دیں، پہلی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ پاکستان سے جائیں گے کہیں باہر، اچھا آپشن انڈیا. اچھا، انڈیا اسائلم دیتا ہے نا ہندوؤں کو. I mean آپ اگر پاکستان سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ پاکستان سے بہتر کسی جگہ پہ جائیں گے، اور بہتر آپ انڈیا میں جا کے دماغ نہیں لگائیں، آپ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرائیں گے، آپ اوبیسلی پھر کسی ڈیولپ اسٹیٹ کی طرف جائیں گے کمپیریٹیولی. آئی سی مائی سیلف ان پاکستان ان مین اسٹریم پالیٹکس. کون سی پارٹی سے بتا دیں، اس میں کون سی شرم والی بات ہے؟ کل کو ٹکٹ لے کے الیکشن لڑیں گے لوگوں کے سامنے، آپ نعرہ لگائیں گے جیے وہ جیے یہ. بالکل، آپ سب نے نعرہ لگانا ہے پی ایم ایل این. پی ایم ایل این، ووٹ کو عزت دو. بالکل. اور وہ ووٹ سے ووٹ دو نہیں، اور وہ سے واو ہٹا کے اس کے سامنے بے لگا دو. پھر نہیں، یہ تو نہیں کریں گے نا ہم. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے آج ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ جو ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں نا، انٹل انلیس اٹ از بیکڈ بائی پالیٹکس، یہ سیاست کے ساتھ بیک اپ نہیں ہوگا، یہ کام پارلیمانی سیاست، یہ بہت ضروری ہے. اوبیسلی اس کے اندر ڈیموکریسی، انڈیویجول فریڈم، وہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں جس کے اوپر شاید ایک سوالیہ نشان ہو سکتا ہے. یہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ پی ایم ایل این میں نہیں آتی اس پوڈ کاسٹ میں. ہاؤ ریسسٹ اینڈ ڈسکریمنیٹری. میں ریسسٹ نہیں ہوں بھائی، نہیں. لیکن یہ ضروری ہے، اور ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ سیاست آپ کے لیے نہیں ہے، سیاست ایک پرٹیکولر طبقے کے لیے ہے. سرمایہ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ سیاست میں آئیں گے. بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ سیاست سے آپ کا کیا تعلق. میں تو پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ پالیٹکس از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ دین وی ڈو ان آر ڈیلی لائفس. جبکہ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ اور میں آج اس وقت یہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں، اٹ ول بی ڈیسائیڈیڈ بائی پالیٹکس. پالیٹکس از پرسنل اینڈ پرسنل از پولیٹیکل. یہ نہیں سکھایا جاتا. تو جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی پولیٹیکل ہے، ہمارا ریلیشن شپ بھی پولیٹیکل ہے. اٹ از. تو ہمیں اتنا انڈیفرنٹ کر دیا جاتا ہے اس سیاسی گفتگو سے، سیاسی اسپیسز کے اندر سے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو جانا ہی نہیں ہے. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سیاست میں نوجوانوں کی شمولیت سے ہی ہوں گے. تو اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ان کو جہاں جہاں موقع ملے وہ پولیٹیکل اسپیسز میں آئیں، چاہے وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں تھرو ووٹنگ آئیں، تھرو سیٹس آئیں.
کسی بھی طرح سے چاہے ایکٹیویزم کا حصہ بنے, لیکن ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ان اسپیسز کو انڈورس کریں. ابھی مجھے لگتا ہے نا کہ ابھی جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان سے باہر, یہ وہ لوگ ہیں جو دے آر ان دیئر 25 سے لے کر 35 کے بیچ میں. صحیح ہے, ہماری میجورٹی جو پاپولیشن ہے اکارڈنگ ٹو سینسس وہ ابھی 25 سے 35 کے بیچ میں. اب آئے بہت برے حالات اس ملک کے اوپر, اور ان کی جو عمر ہے وہ ایسی ہے نا کہ اس ٹائم پہ لوگ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, محنت دکھی کرا رہے ہیں آپ مجھے. ہم نے صحیح ہے نا, تو وہ نہیں وہ بیچارے ہیں ڈپریس. ملک شروع سے ہی ایسا تھا, لیکن کیونکہ وہ نوجوان اس عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ ان کو چیزیں زیادہ فیل ہو رہی ہیں. فرق صرف اتنا ہے. تو اچھی اچھی باتیں اگر کریں ہم تو بتائیں, تھوڑی اچھی باتیں آپ مجھے بتائیں اس ملک کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں. میرے بہت اچھے اچھے دوست ہیں. میرے ایک ساتھی ہیں جامعہ نعیمیہ میں ہوتے ہیں, جامعہ نعیمیہ میں بالکل اسلامک اسکالر ہیں, اور جب بھی وہ مجھے کال کرتے ہیں اینڈ ہی سیز کے ست سری اکال, نمستے, السلام علیکم, آئی لو اٹ. اچھا, آئی لو اٹ. اٹس اے ویری, بلکہ ہم اس وقت آپ سوال بھی پوچھ رہے تھے کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. اٹس اے ویری لٹل جسچر. میں شاید نہیں گھر میں بولتی ست سری اکال, بٹ مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا کوئی مسلم دوست مجھے کہتا ہے, اور مجھے صرف اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ او دس پرسن از بینگ کانشیس آف مائی آئیڈینٹی, اس کو اتنا خیال ہے, مجھے اس سے فرق نہیں ہے. اور وہ جامعہ نعیمیہ سے ہیں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جامعہ نعیمیہ سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کس طریقے کی ریلیجیس تھاٹ پروسیس رکھتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں تو باقی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اگر میں وعلیکم السلام کہوں تو السلام علیکم کہوں تو ان کو لگتا ہے وعلیکم السلام پورا نہیں بولنا چاہیے. اٹس دیئر تھاٹ پروسیس. اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ریلیجیسلی صحیح نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آئی ویلیو دیئر ریلیجن. بٹ جب میرے جو دوست جامعہ نعیمیہ سے ہوں خود, کبھی اچھے مولویوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا تو یہ ہے نا, یہ سارے اس کے علاوہ یہ سارے مولوی ہیں. اچھا, اور یہ صرف ایک نہیں ہے, میرے 5-6 دوست ایسے ہی ہیں, اور میری اکثر ان کے اوپر گفتگو بھی ہوتی ہے. جب بھی مجھے کوئی فار ایگزامپل ایک یہ تھاٹ آتی ہے, یا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر جنازہ ہو کسی نان مسلم کا تو اس پہ نہیں جانا چاہیے, یا دعائیں نہیں کرنی چاہیے. تو جب میں نے قرآن اوبیسلی پورا نہیں پڑھا, اتنا ہی پڑھا اسلامیات میں جتنا ٹیچرس پڑھاتے تھے, اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھی, کافی یاد بھی کیا. لیکن جب تفسیر کی اوپر بات آتی ہے یا اس ڈسکورس کی بات آتی ہے تو میں اکثر ان سے گفتگو کرتی ہوں. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اچھا جیا یہ کیا یہ بات سچ ہے, کیا یہ بات ہے یا نہیں, اور اگر ہے تو اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. تو وی ڈو ہیو دیٹ ڈسکورسز. مطلب وہی دوست ہیں, جب دیوالی ہوتی ہے, آئی ڈو ناٹ سیلیبریٹ فیسٹیولز, بٹ جب بھی دیوالی ہوتی ہے وہ میسج کرتے ہیں. کل رکشا بندھن تھا تو میں نے شاید کسی کو میسج نہیں کیا, بٹ میرے 4 مسلم دوستوں نے. فرینڈ زون مینس ان ہندوازم از رکشا بندھن. یو کین سے دیٹ اٹس اے سیفٹی نیٹ فار ویمن. تو آپ کے پاس ایسے اچھے دوست بھی ہیں. میری ایک نیبر ہیں, تو جب بھی بقرہ عید ہوتی ہے وہ گائے ذبح کرتی ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم گائے کا گوشت نہیں کھاتے, وہ اسپیشل چکن لے کے دیتی ہے. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے چکن دیا ہے, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ان کا تھاٹ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں نے قربانی کی ہے, میں نے بڑے گوشت کی ہے, آپ نہیں کھاتے, تو میں خاص آپ کے لیے چھوٹا گوشت خرید کے لے کے آئی ہوں, صرف ایز اے جیسچر آف گڈ ول. سو وی ڈو ہیو دیز اسٹوریز, بٹ یہ بہت لمیٹیڈ ہیں. یہ بہت لمیٹیڈ ہیں, نمبر 1. دوسرا, یہ بہت خاص سوشو اکنامک کلاس کے ساتھ ہیں, اور یہ اس کے ساتھ جڑی ہیں. اور کہیں نہ کہیں کچھ ان اسٹوریز کے اندر بھی آپ نے جو ریلیجیس آئیڈینٹی وہ ڈسکورس کو سائڈ پہ کر کے یہ ریلیشن شپ کا امپیکٹ رکھا ہے. اگر وہ ریلیجیس ڈسکورس جیسے ہی ان ریلیشن شپس میں آیا, یہ ریلیشن شپس ختم ہو جائیں گے. اسی لیے تو ہمیں پوڈ کاسٹ کریں, ہمارا ریلیجیس ڈسکورس نہیں ہے یہاں پہ. نہیں ہے. تھینک یو جایا. از دیر اینی تھنگ دیٹ آئی مسڈ اینڈ یو تھنک دیٹ آئی شوڈ آسک یو؟ نو, آئی ایم ویری ایموشنلی ڈرینڈ. مجھے نہیں پتا کہ کچھ رہتا بھی ہے کہ نہیں, میں بالکل تھک چکی ہوں. ٹھیک ہے, چلیں. تھینک یو ایوری ون فار ٹیوننگ ٹو دا ناردرن پوڈ کاسٹ. اور اس کے بعد ایک اور پوڈ کاسٹ ہے, اور اس پوڈ کاسٹ کے بعد آخری پوڈ کاسٹ ہے, اور اس کے بعد پوڈ کاسٹ بند. ایسے مت کہیں, آپ ہی کے تو کچھ اچھے پوڈ کاسٹ تھے جو ہم سنتے تھے, دیکھتے. نہیں, آپ تھوڑا قریب کریں مائک کو. ایسے مت کہیں, آپ ہی کے تو پوڈ کاسٹ تھے جو ہم سنتے تھے, دیکھتے تھے, کیونکہ پاکستان میں آپ کو بہت کم سین وائسز نظر آتی ہیں. بہت سے ایسے پوڈ کاسٹ ہیں جن کو جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ چپیڑیں پڑنی چاہیے لوگوں کو اور ان کے سوالوں کو. میں تو یہی پوچھنے والا تھا آپ سے, کہ میں آپ سے یہی پوچھوں گی جی آپ مسلمان کب, آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ کو مسلمان ہونا چاہیے؟ سوچا تھا. کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ کو مسلمان ہونا چاہیے؟ بہت دفعہ ایسا. وہ جو کراچی والے ایک صاحب ہیں نا, انہوں نے سوال پوچھا تھا. کس سے پوچھا تھا؟ ایک فیشن شوبیز کی انڈسٹری سے تھی, یہ سوال پوچھا تھا. تو میرا یہ رہا تھا کہ میں آپ سے کبھی یہ نہیں سوچا آپ نے کہ آپ کو مسلمان ہونا چاہیے. میں تو سوچتی ہوں یہاں جتنے مسلمان ہیں ان کو کیسے کنورٹ کر لوں. یہ تو نے ڈالنا نہیں, یہ جائے گا بہت اچھا ہے یار. میں اس بات پہ اس کو اختتام کر دیں پوڈ کاسٹ کو,
اور ان کا یہی آپ اپنا رائمنڈ کھولیں نا یہاں پہ نا ہندو وہاں پہ سارا آپ بٹھائیں اپنے جتنے آپ کے ہے یہاں پہ اسٹیک ہولڈرس رائمنڈ کھولیں تبلیغ پہ لے کے جائیں لوگوں کو. Thank you so much for tuning to the Northern Podcast. Inshallah guys, see you in the next one.